العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، السلام علیکم۔ بہت ایک طویل گیپ جو ہے اس کے بعد اس سلسلے کو پھر میں نے شروع کیا۔ ماشاءاللہ بہت سے ممالک سے ای میلز، ویسے میسیج، فون کے ذریعے سے ہمارے اس سلسلے کو بڑا سراہا گیا، بڑا پسند کیا گیا۔ کچھ لوگوں نے تو اس کی سی ڈی بنا کر جو ہے نا وہ آگے لوگوں کو جو ہے وہ بانٹی، اور کچھ نے تو یہ بتایا کہ ہم روزانہ ایک ولی کامل جو ہے اسے سن کر پھر سوتے ہیں، اور کچھ لوگوں نے یہ بتایا کہ جب ہم سفر پہ جاتے ہیں تو وہ لگا لیتے ہیں۔ یہ امریکہ کے اندر تو آپ کو معلوم ہے کہ انٹرنیٹ جو ہے وہ سیل کے اندر بھی ہوتا ہے، تو پھر سنتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ میں اب ہیوسٹن سے ڈالس کے اندر، ارونگ کے اندر جو ہے وہ میں آ گیا۔ یہاں برکات القرآن سینٹر اور مدرسہ نیمیا، یہاں جو ہے نا وہ فرائض سر انجام دے رہا ہوں خطابت کے، تو اس لیے موونگ کرتے ہوئے یہاں پہنچتے اور کافی جو ہے وہ دیر ہوئی، لیکن یہ بڑی خوشی ہوئی کہ یہاں بھی لوگ جو ہیں وہ ہمارے اس سلسلے کو جو ہے وہ سنتے تھے۔ آئیے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، اور آج جس ہستی کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں وہ ہستی دنیا کے اندر جانی گئی بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ۔ پہلے گفتگو شروع کرنے سے پہلے نام کے اوپر گفتگو ہو جائے، جیسا ہمارا جو ہے وہ طریقہ ہوتا ہے۔ آپ کا نام حضرت مسعود بابا فرید الدین گنج شکر فاروقی چشتی رحمۃ اللہ علیہ۔ مسعود جو ہے یہ آپ کا اصلی نام ہے، مسعود۔ آپ کے ماں باپ نے جو نام رکھا وہ مسعود ہی ہے، مگر یہ مشہور نہ ہوا، مشہور ہوا تو فرید۔ اب فرید نام کس نے رکھا ہے؟ لیکن یہ بتلانے سے پہلے اگر یہ دیکھ لیا جائے کہ فرید کا معنی کیا ہے تو ذرا آسانی ہو جائے گی۔ فرید یکتا کو کہتے ہیں۔ یکتا جو موتی ہوتا ہے نا، موتیوں کے اندر بھی جو یکتا ہے اسے فرید کہا جاتا ہے۔ تو اب نام رکھا کس نے ہے؟ آپ جب اولیاء سے ملتے ایک سلسلہ ہے آپ کا ملاقات کا، نیشا پور میں پہنچے، تو جب آپ نیشا پور میں پہنچے تو وہاں اس وقت خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ، ان کے آخری ایام ہیں، یعنی بہت بوڑھے ہو چکے ہیں۔ تو جب بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات ان سے ہوئی تو انہوں نے ان کو فرید پکارا۔ تو کہتے ہیں کہ ان کا نام جو فرید ہے وہ خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی عطا ہے، اور آپ نے اپنا نام جو ہے وہ ان کو دے دیا۔ وہ دینے کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ دین اسلام میں یکتا ہوگا، اور کوئی شک نہیں کہ آج سینکڑوں سال گزرنے کے بعد بھی آپ کا نام ابھی باقی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے نام کے ساتھ بابا لگتا ہے، بابا فرید۔ ویسے تو بابا جب پاکستان کے اندر آپ چلے جائیں تو بوڑھے آدمی کو کہتے ہیں بابا جی، تو یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، یہ بابا مطلب ہوتا ہے باپ، بوڑھا۔ کہتے ہیں کہ جب قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ملتان میں تشریف لائے تو ملتان سے جب دہلی جا رہے تھے تو آخری ملاقات میں آپ نے ان کو بابا کہہ کر پکارا تھا۔ تو بابا قطب الدین آپ کے پیر و مرشد قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کو عطا ہوا۔ اس کے علاوہ فاروقی دیکھتے ہیں آپ، تو فاروقی جو ہے وہ اس لیے آپ کے نام کے ساتھ لگتا ہے کہ آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے، تو فاروقی ہے۔ اور گنج شکر، یہ جسے شکر کہتے ہیں، شکر جو ہے یہ مشہور ہوا، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ گنج شکر کس وجہ سے پڑا؟ تو گنج کا معنی، یہ دونوں فارسی کے لفظ ہے۔ گنج کا معنی خزانہ ہوتا ہے، اور شکر کا معنی جسے آپ چینی کہتے ہو جدید دور کے اندر۔ ویسے شکر میں اور چینی میں فرق ہوتا ہے، لیکن مطلب یوں ہی آپ کو سمجھا سکتا ہوں۔ تو گنج شکر، شکر کا خزانہ۔ جب کسی کا لقب مشہور ہوتا ہے یا اسے لقب ملتا ہے تو معلوم ہے ریزن کیا ہوتی ہے، یا کثرت یا حضرت۔ کثرت کیا کہ یعنی وہ واقعہ بار بار کسی نہ کسی صورت میں اس سے صادر ہوا یا اس کے ساتھ ہوا، تو یا ان کے پیر و مرشد نے وہ نام ان کے لیے بول دیا۔ تو یہ دو ریزن ہوتی ہیں کہ وہ ٹائٹل مشہور ہو جاتا ہے۔ آئیے
اس تناظر میں دیکھتے ہیں یہ کثرت ہے یا حضرت ہے کہ آپ کا نام گنج شکر یہ کیوں پڑا؟ سب سے پہلے تو ایک بہت مشہور جو ہے وہ مشہور واقعہ ہے، لیکن اس واقعے کی وجہ سے گنج شکر لقب پڑ جانا کوئی معلوم نہیں ہوتا کہ ریزن یہ کیسے بن سکتی۔ وہ کیا ہے؟ وہ واقعہ وہ جو آپ کی والدہ محترمہ کا ہے۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ جب چھوٹے سے تھے، نماز جب آپ کی نماز کو سمجھنے لگے تو والدہ محترمہ نے نماز کی طرف لگا دی۔ جب نماز پہ لگایا تو معلوم ہے کہ قرآن مجید اور حدیث مبارکہ دونوں کا یہ طریقہ ہے کہ ابتدائی مراحل کے اندر وہ یہ بتلاتے ہیں کہ دیکھو تم یہ کام کرو تو تمہیں یہ ملے گا۔ آپ اوابین پڑھیے، 12 سال کی نماز کا ثواب، عبادت کا ثواب ملے گا، پڑھتے ہیں نا۔ تو قرآن مجید کے اندر اور حدیث مبارکہ کے اندر بھی ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ تم یہ کرو تو تمہیں یہ ملے گا۔ تو اب جو ذہین ماں باپ ہوتے ہیں، مذہبی ماں باپ ہوتے ہیں، وہ بچے کو عبادت کی عادت ڈالنے کے لیے وہ کوئی نہ کوئی چیز لگا دیتے ہیں کہ بیٹے تم یہ کام کرو تو ہم تمہیں یہ دیں گے۔ تو بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ نے اپنے بچے کو نماز کا عادی بنانے کے لیے کہا کہ بیٹے تم جو نماز پڑھو گے نا تو تمہیں شکر ملے گی۔ اب بچوں کو میٹھا بڑا پسند ہوتا ہے، یہ صرف امریکہ کے اندر ہی نہیں، پاکستان کے اندر بھی کہیں چلے جائیے، اس میٹھے کی وجہ سے بچے اپنے دانت خراب کر لیتے ہیں۔ تو میٹھا بچوں کو بہت پسند ہوتا ہے۔ تو کہا بیٹے تمہیں شکر ملے گی، کہا ٹھیک ہے ماں۔ تو آپ روزانہ پڑیا بنا کر شکر کی نیچے رکھ دیتے۔ ایک دن کیا ہوا کہ آپ شکر رکھنا بھول گئی۔ جب شکر رکھنا بھول گئی تو اس دن جب آپ نماز پڑھنے لگے تو آپ کی عادت تھی، آپ نے مصلی جو ہے وہ اٹھایا، نیچے دیکھا تو شکر ہی شکر تھی۔ اب یہ جو نیچے شکر ہی شکر تھی، اس کا مطلب کیا نیچے گڑا تھا یا مصلی شکر کے اوپر بچھا ہوا تھا؟ یہ دو چیزیں کہ جب آپ نے مصلی اٹھایا تو کیا نیچے گڑا نظر آیا کہ شکر کا بھرا پڑا تھا، اور یا یہ کہ آپ کو مصلی کے نیچے جو روٹین کی شکر ملتی تھی اس سے زیادہ شکر پڑی ہوئی تھی؟ تو میرا خیال ہے کہ یہ ہے کہ روٹین سے جو شکر ملتی تھی اس سے زیادہ پڑی ہوئی تھی، یا وہی شکر پڑی ہوئی تھی، دونوں۔ دیکھیے ہر صورت میں کرامت ہی ہے کہ اگر روٹین کی شکر بھی پڑی ہو تو بھی کرامت ہے، اگر روٹین سے زیادہ، معمول سے زیادہ شکر پڑی ہے تو بھی کرامت ہے۔ تو جب آپ کو شکر مل گئی تو بعد میں والدہ ماجدہ کو پتا چلا کہ وہ میں تو شکر رکھنا بھول گئی تھی۔ تو بیٹے سے پوچھتی ہیں بیٹے تو نے نماز پڑھی؟ کہا ہاں ماں میں نے نماز پڑھی، شکر بھی لے لی میں نے۔ تو پھر انہوں نے اس وقت رب کا شکر ادا کیا۔ لیکن اس واقعے سے آپ کا لقب گنج شکر پڑ جائے کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی، لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں جانے تک یہ ایک واقعہ بھی شامل ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک دوسری ریزن کہ اخبار الاحیار میں ہے شکر کا جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک روز آپ کے سامنے سے ایک سوداگر گزرا۔ سوداگر جو ہے اس نے اونٹ کے اوپر بوریاں اور بوریوں میں شکر جو ہے وہ لدی ہوئی تھی اور اس نے جا کر مارکیٹ میں بیچنا تھا۔ اب آپ کو پتا ہے کہ وہ تاجر جو ہے وہ شکر ہی لے کر جاتا تھا۔ تو آپ نے ویسے پوچھ دیا بھائی بوریوں میں کیا ہے؟ تو اس نے کہا یار ایسے یہ فقیر آدمی ہے کہیں مجھ سے مانگ نہ لیں، یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا اس میں نمک ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے نمک ہی ہوگا۔ جب اس نے جا کر بوریاں اتارنی شروع کری تو دیکھا تو بیچ میں شکر نہیں تھی، نمک تھا۔ بڑا پریشان ہوا کہ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے شکر ڈالی ہے۔ اب واپس پلٹ کر اسے یاد آیا کہ وہ بابا کے سامنے میں نے جھوٹ بولا تھا۔ تو جب آپ کے پاس آیا تو کہنے لگا بابا مجھے معاف کر دو، اس میں نمک نہیں شکر ہی تھی، میں نے جھوٹ بولا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے شکر ہے تو شکر ہوگی۔ اب جب وہ واپس گیا تو ہر بوری کے اندر اس کو نمک نہیں اب شکر نظر آئی۔ تو وہاں سے کہتے ہیں کہ گنج شکر مشہور ہو گیا۔ ہاں یہ واقعہ جو ہے یہ نشاندہی کرتا ہے، یہ ریزن بن سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گنج میں نے خزانہ ہوتا ہے اور شکر میں نے شکر، تو خزانے سے آپ خزانہ ہیں یعنی آپ شکر کو دے رہے ہیں، تو جو آپ نے اتنی تعداد میں اس کو دے دی آپ کی دعا سے ملی، تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ یہ دو۔ تیسری سیر العارفین کے اندر ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے مرشد کی زیارت کرنے کے لیے جا رہا ہوں، بارش بڑی تیز کی، بڑی تیز موسلادھار بارش، اتنی تیز بارش، تب سڑکیں تو ہوتی نہیں تھی، بارش ہوئی تو وہ کچی، اور جب مٹی کے اوپر بارش پڑی تو کیچڑ، جب کیچڑ ہوا تو کہتے ہیں کہ میں پھسل کے گرا، جب میں گرا تو میرے منہ میں کیچڑ آ گیا، جب کیچڑ آیا میرے منہ میں تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو شکر بنا دیا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ گنج شکر کی ریزن ہے۔ لیکن یہ بھی تو ایک کرامت ہو سکتی ہے کہ ایک چیز آپ کے منہ کے مبارک کے ساتھ مس ہوئی اور وہ شکر بن گئی۔
لیکن یہ گنجے شکر کی ریزن نہیں بن سکتی. ایک واقعہ جو حضرت، میں نے آپ کو کہا کہ یا تو کثرت ہو یا حضرت ہو، سیر الاولیاء میں ہے کہ آپ نے اپنے مرشد کے حکم سے روزہ رکھا، تیسرے دن افطار کرنا تھا اور حکم تھا کہ جو غیب سے ملے اس سے افطار کر لے. تو افطاری کے وقت ایک آدمی آیا، چند روٹیاں لے کر آیا. تو آپ نے وہ جو طے کا روزہ تھا، آپ نے جب کھایا تو ایک دم سے پیٹ میں درد ہوئی، کیا کر، اس کے بعد پھر دوبارہ کچھ کھائے بنا پھر روزہ رکھنا پڑا. تو جب 6 دن گزر جاتے ہیں تو آپ غیب سے جو ملے گا وہ آپ کھائیں گے. تو نڈھال ہو کے نیچے گر گئے، کچھ ملا ہی نہیں. اور اتنے نڈھال ہوئے کہ یوں ہاتھ مارا اور ہاتھ میں کنکر آئے اور آپ نے پکڑ کر وہ اپنے منہ میں ڈالی. منہ میں ڈالے تو ایسے لگا جیسے مکھانے کبھی دیکھے آپ نے، وہ گول گول میٹھے میٹھے ہوتے، ایسے لگا جیسے وہ ہیں. آپ نے ایک دم سے باہر نکالا، پھر بھوک کی شدت کی وجہ سے پھر منہ میں کنکر ڈال لی، وہ پھر میٹھے ہو گئے. پھر آپ نے نکالے، پھر تیسری مرتبہ جب ڈالا تو کہا لگتا ہے کہ یہی غیب سے میرے لیے ہے. تو آپ نے اسے کھا لیا. تو مرشد جب تشریف لائے، مرشد نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو آپ نے روح داد بتائی کہ میرے ساتھ یہ ہوا. تو آپ نے فرمایا جاؤ تم شکر کی طرح میٹھے بن جاؤ. جب وہاں سے باہر آئے تو جو شخص آپ کو دیکھتا گنجے شکر کہتا، گنج شکر گنج شکر. تو لوگ آپ کو گنجے شکر کہتے جب آپ اپنے حجرہ مبارک سے باہر نکلے. تو یہ ریزن سالڈ ہے، یہ حضرت نے کہہ دیا، یعنی مرشد نے آپ کو گنجے شکر کہہ دیا تو آپ گنجے شکر جو ہے وہ مشہور ہو گئے. یہ ریزن جو ہے یہ سالڈ لگتی ہے. داتا گنج بخش، بابا فرید الدین گنجے شکر. جہاں خواجہ معین الدین نے سر جھکایا وہ گنج بخش، اور جس نے خواجہ کے آگے سر جھکایا وہ گنج شکر. شکر پہ گفتگو کریں تو کثرت بھی ہے اور حضرت بھی ہے، کہ یعنی بہت سے واقعات ایسے ہیں کہ شکر کا تعلق، شکر کے واقعے کا تعلق آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اور پیر و مرشد بھی آپ کو گنج شکر فرماتے ہیں. تو یہ کثرت اور حضرت دونوں مل گئے تو گنج شکر ہوا. اور آج بھی اگر آپ جائیں ان کے مزار پر تو جانتے ہیں کہ وہاں جو تبرک بھی بٹتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ دوسرے تبرکات کے ساتھ یہ شکر ہے. میں وہاں جب گیا تو میں شکر لے کر آیا تو شکر یوں جو ہے وہ بانٹتے ہیں، یوں بانٹتے ہیں لوگ جو ہے وہ اپنی جھولیوں میں ہاتھوں پہ لے لیتے. اور آج بھی شکر جو ہے وہ آپ کے دربار پر بطور تبرک جو ہے وہ تقسیم ہوتی ہے. لیکن وہ شکر آپ کو میں بتاؤں وہ شکر کیسی ہوتی ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ گڑ جو ہے نا، گڑ کو اگر گڑ تو ڈھیلے کی شکل میں ہوتا ہے نا، تو اگر گڑ کو پیس دیا جائے نا، یوں برابر کر دیا جائے تو وہ جو صورت ہوتی ہے اسے شکر کہتے ہیں. یہ وہ چیزیں تھی جو میں نے آپ کو بتائیں. نام پہ گفتگو سن لی. اب دیکھنا یہ ہے خاندانی پس منظر. کیوں؟ لوگ جو ہیں وہ اسے بہت اچھا مانتے ہیں کہ جس کا خاندان بڑا ٹاپ کا ہو. یا خاندان اگر ٹاپ کا نہ ہو تو لوگ اسے تسلیم نہیں کرتے. یہ صرف کتابوں میں اور نعروں میں ملتا ہے کہ جی سب انسان برابر ہوتے ہیں. عملی زندگی کے اندر دیکھا جائے تو عملی زندگی میں سعودی عرب میں بھی یہ بات نہیں ملتی کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں. تو یہ اب چیزیں تو بہت زیادہ پیدا ہو چکی ہیں، تقسیم در تقسیم ہے. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ جنہیں چنتا ہے ان کو بہترین خاندان کے اندر بھیجتا ہے. تو آئیے بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کا پس منظر دیکھیے. بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ کے اباء و اجداد کابل کی رائل فیملی سے تعلق رکھتے ہیں. یا یہ آپ سب جو سمجھتے ہو نا کہ غریب غربا، نہ دین پھیلتا ہے، ہر قسم کی پاور کے ساتھ دین پھیلتا ہے. آپ رائل فیملی سے تعلق رکھتے ہیں. سیر الاولیاء کے مصنف پیر سید محمد کرمانی جو آپ کے مرید ہیں، انہوں نے شجرہ تحریر کیا اور اس شجرہ کے اندر فرخ شاہ عادل کا نام لیا ہے. اور یہ کابل کے بادشاہ رہے. فرخ شاہ کابلی کی سلطنت پہ شاہ غزنی نے حملہ کیا تو سلطنت ان کے ہاتھ سے جاتی رہی. اب جب ہم تاریخ میں جاتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے چنگیز خان نے جب حملہ کیا تھا تو اس کی جب تباہی ہوئی تھی تو آپ کے پر دادا یعنی دادا کے ابا شیخ احمد رحمت اللہ علیہ شہید ہو گئے. تو بابا فرید کے دادا حضرت شیخ شعیب اپنی فیملی کے ساتھ ہجرت کر کے لاہور تشریف لے آئے. تو جب یہ لاہور تشریف لاتے ہیں تو بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ کی فیملی کوئی عام فیملی تو نہیں ہے. تو افغانستان کابل کے اندر بھی وہ رائل فیملی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں معلوم نہیں ہوگا کسی کو؟ تو آپ کے دادا جو ہیں حضرت
شیخ شعیب رحمۃ اللہ علیہ، وہ جب تشریف لائے تو کچھ دیر انہوں نے لاہور میں قیام کیا، لاہور کے بعد پھر وہ قصور کی جانب بڑھے، تو جب وہ قصور کی طرف روانہ ہوئے تو وہاں کا قاضی آپ کے مرتبے کو جانتا تھا، تو اس قاضی نے آپ کا استقبال کیا اور بڑے عزت و احترام کے ساتھ آپ کو رکھا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک اور بھی وجہ ہے، تو صرف اتنا ہی نہیں کہ آپ رائل فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، بلکہ سلطان محمود غزنوی جو ہے اس نے اپنی بہن کا نکاح ان کے ساتھ کیا تھا، شیخ شعیب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، یہ بھی کتابوں کے اندر لکھا ہو۔ تو یہ جب یہاں تشریح، اب یہاں ایک چیز میں جب کتابیں پڑھ رہا ہوتا ہوں تو آپ کو معلوم ہے کہ جب مریدین اپنے پیر صاحب کے بارے میں کتاب لکھتے ہیں تو وہ جو واقعہ ملتا ہے وہ لکھ دیتے ہیں کہ شان ذرا اور بڑھ جائے گی، جبکہ ان کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہاں یہ بات یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر جو خوبیاں پیدا کی ہیں وہ بہت کافی ہوتی ہیں، کہ بجائے کہ ہم ساتھ میں اور ملاتے جائیں۔ کہتے ہیں کہ سلطان شہاب الدین غوری کی حکومت تھی، اس کا دور حکومت میں آپ کوتھوال میں آئے تو آپ کو قاضی بنا دیا گیا، لیکن یہ دادا کے متعلق ٹھیک نہیں لگتا مجھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شہاب الدین 1181 میں اس نے لاہور پر قبضہ کیا، 1181 میں، تو دادا کو کیسے قاضی بنا دے گا؟ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بابا فرید کے جو ابا ہیں ان کو قاضی بنایا ہو، یہ ہو سکتا ہے، لیکن ضروری ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بادشاہ کا نام لکھنے میں غلطی ہوگی اور آپ کو قاضی بنا دیا گیا، اور آپ کے دادا بھی، پردادا بھی قاضی، دادا بھی قاضی ہوں، تو نام میں مسئلہ بن گیا ہو، لیکن آپ کو عہدہ قضا جو ہے وہ عطا کر دیا گیا ہو، اب جج لگے ہوں آپ کے ابا اور آپ کے دادا۔ تو دادا تشریف لائے تو بابا کے والد ماجد کی ولادت جو ہے یہاں ہوئی۔ بابا فرید کے والد قاضی جمال الدین سلیمان بھی قاضی رہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے دادا قاضی، آپ کے ابا قاضی۔ اب بتائیے کتنا بڑا عہدہ، اسلام آج کے دور کے اندر بھی جج جو ہوتا ہے وہ بڑا اعلیٰ عہدہ ہوتا ہے، اگر وہ جج ہے تو اس دور کے اندر بھی تو مسلمانوں کی حکومت تھی، اس دور میں کتنا اعلیٰ ہوگا۔ اب بابا فرید کہاں پیدا ہوئے اور بابا فرید کی تاریخ پیدائش کیا ہے، تو وہی مسئلہ اس دور کے اندر تاریخ کے اوپر لوگ دھیان کم دیتے تھے، بس یہ بیان کرتے تھے کہ شان جو ہوتی تھی اور وہ ایڈ کر دیا کرتے تھے۔ وہ بعد میں کیا ہوا کہ مسئلہ بن گیا۔ اب دیکھیے کہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی جو تاریخ ولادت معمول کے مطابق جو بیان کی جاتی ہے اس میں اب 15 سال کا فرق پڑ جاتا ہے۔ اب دیکھیے 1100 میں نے جو ریسرچ کری 1188 آپ کی ولادت ہے اور 1281 عیسوی آپ دنیا سے رخصت ہوئے۔ اولیاء کے اوپر جو کتابیں لکھی گئی ہیں بہت زبردست کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن یہ جو آصف خان صاحب ہیں، لکھا تو اتنا زیادہ نہیں انہوں نے، لیکن جو لکھا وہ کمال کا لکھا، پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ آدمی تحقیق کرتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ 569 ہجری یعنی 1173 میں پیدا ہوئے، لیکن مجھے یہ بھی غلط لگا ہے۔ وجہ یہ ہے، وجہ کیا ہے؟ وہ غلط اس لیے لگا ہے کہ 1173 کو تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، تو اگر بابا فرید بھی 1173 کو پیدا ہوئے ہیں اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بھی 73 کو پیدا ہوئے ہیں، تو وہ جو ملتان کے اندر ملاقات ہو رہی ہے اور بابا جو ان کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، تو کیا یہ ہم عمر تھے؟ سوچنے کی بات ہے، کیا یہ ہم عمر تھے؟ نہیں۔ تو صحیح تاریخ ولادت جو ہے وہ 1188 اور 583 ہجری ہے، کیونکہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ بہاؤالدین زکریا ملتانی کے ہاں ٹھہرے تھے، اور بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ 1170 میں پیدا ہوئے۔ کچھ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ملا کر میرے لیے آسانی ہو جاتی ہے کہ میں اسے بیان کر دوں۔ تو اگر آپ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ پیدائش جو ہے وہ 1173 بناتے ہو، تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی 1173 ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، ان کی بھی 1173 ہے۔ تو وہ جب ملتان میں تشریف لائے ہیں تو وہ اتنے بڑے کیسے ہو گئے؟ تو کچھ تو بڑے ہوں گے نا ان سے۔ تو اب تاریخ ولادت جو ہے وہ آپ کی میں نے آپ کو بتلا دی کہ یہ
جو ہے وہ 88 جو ہے وہ جیسے ہی آپ جب 5 سال کے ہوئے تو آپ کے والد گرامی قاضی جمال الدین سلیمان رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے تشریف لے گئے. ابھی بابا فرید کی عمر کتنی ہے؟ 5 سال. دنیا سے تشریف لے گئے. جب دنیا سے تشریف لے گئے تو اب کس کے کندھے پہ بھار آئے گا؟ ماں پہ. آفرین ہے یار ان ماؤں کے اوپر. ان ماؤں نے اپنی جوانی بچوں کے نام لگا دی, اپنا پھر کچھ نہیں دیکھا, لیکن پھر بچہ جو دیا دنیا کو وہ کمال کا دیا. یہ بات یاد رکھیے. اور میں نے بڑا دیکھا ہے کہ جن عورتوں نے اپنی جوانی, اپنی ساری خواہشات اپنے بچوں کے نام لگا دی, اپنے خاوند کی خوشنودی کے لیے لگا دی, رب نے اس ماں کا نام روشن کیا, اس کے بچے کو کمال تک پہنچایا. یہی حال ہوا بابا فرید کی والدہ محترمہ کے ساتھ. اب جب آپ کے سر پہ بھار پڑ گیا تو کمال کا پالا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بابا فرید کی والدہ محترمہ جو ہے وہ خود کوئی معمولی عورت تھی؟ بہت بڑے علامہ کی بیٹی تھی, بڑے علامہ کی بیٹی. اب آپ اپنے بیٹے کی پرورش کرنے لگی تو وہ تو اب سب لوگ زبانی جانتے ہو. اپنے بیٹے کی جب پرورش کرنے لگی سب سے پہلے نماز شروع کی. اسی لیے میں آپ کو کہتا ہوں, اور ہمارے نبی نے آرڈر دیا ہے, بچے کو نماز شروع کروا دو. جب آپ نماز شروع کروا دیں گے وہ تمہاری بھی عزت کرے گا, ماں کی بھی عزت کرے گا, ڈسپلن, صفائی, ساری چیزوں کا وہ عادی ہو جائے گا. ہم اس کو نماز کی طرف لگاتے ہی نہیں ہیں, اس لیے ہم پھر بعد میں نہ وہ ہمارا تابع فرمان ہوتا ہے اور نہ ہی وہ کسی اور چیز کو مانتا ہے. وجیہ الدین کی یہ بیٹی اور اپنے بچے کی خود تربیت کرنے لگی. اب جب بچہ قرآن مجید پڑھنے کے قابل ہوا تو گھر کے اندر آپ کو پتا ہے بچے ماں باپ سے ذرا کم پڑھتے ہیں. وہ ویسے بھی ماں باپ کی محبت ہوتی ہے, توجہ اتنی خاص نہیں دیتے. آپ کے محلے کے اندر ہی سید نذیر احمد رحمۃ اللہ علیہ, ان کا مدرسہ کوٹھوال کے اندر تھا. کھوٹوال پروننسیشن ڈفرینٹ ہے. اس مدرسے میں جا کے ڈال دیا. وہاں ایک قاری تھے, قاری محمد رحمۃ اللہ علیہ. قاری محمد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب اپنے بیٹے کو ڈالا تو قاری محمد رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے ان کو سورہ یوسف یاد کروائی. یہ 12ویں پارے کے اندر ہے. سورہ یوسف کیوں یاد کروائی؟ اس لیے کہ جب بچہ سورہ یوسف یاد کر لیتا ہے تو اس کے لیے باقی قرآن مجید یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے. اس لیے سورہ یوسف یاد کروائی. تو آپ لوگ بھی, کوئی بھی جہاں سن رہے ہیں میرے, یا آپ ٹیچر ہو تو بچہ جب قرآن مجید یاد کرنے لگے تو اس کو سورہ یوسف یاد کروا دو, اور اگر ہو سکے تو اس کو ترجمہ بھی تھوڑا تھوڑا بتلا دو. تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے, بیٹوں کو سورہ یوسف یاد کرواؤ اور بیٹیوں کو سورہ نور پڑھاؤ. یہ حضور کی حدیث ہے, اس کے اندر بڑی حکمت ہے. لیکن سورہ نور عربی میں نہیں رٹا دینا. اگر آپ اردو بولنے والے ہو تو پھر آپ کو ترجمہ بھی یاد کروانا ہے. مطلب یہ ہے حضور کا ترجمہ یاد کروانا ہے آپ کو. اس کا تھوڑا تھوڑا ذرا سٹوری کر کے سنا دیجیے. سٹوری کیا ہے بیچ میں, بچہ دلچسپی سے سن لے گا. ویسے میرا واقعہ پورا میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے, آپ کو یوٹیوب میں مل جائے گا. تو سید نذیر احمد رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسہ میں جب ڈالا تو قاری محمد سے آپ نے پڑھا. سارا قرآن مجید آپ نے زبانی یاد کی. 11 سال کے ہوئے تو قرآن مجید مکمل یاد کر لیا بابا فرید نے, 11 سال کی. اس کے بعد آپ نے پھر آگے پڑھنا شروع کر دی. ماں نے ڈٹ کے پڑھا ہے, یعنی کہ میرا بچہ کہیں کام کرنے لگ جائے. نہ بیٹے پڑھ تو. 15 سال تک آپ نے وہیں پڑھا. اور جب 15 سال مکمل ہو گئے, فارسی ابتدائی تعلیم جتنی تھی وہ سب پڑھ ڈالی. اس کے بعد کہا بیٹے اب تم جاؤ, اب ملتان جا کے پڑھو. ملتان جو ہے وہ اس وقت علم کا مرکز تھا. جیسے کسی دور میں بغداد ہوتا تھا تو یہاں کا بغداد جو ہے وہ ملتان ہے. تو جاؤ بیٹے ملتان جا کے پڑھو. اب آپ ملتان تشریف لے گئے. مولانا منہاج الدین ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسہ میں گئے. وہاں جا کر آپ نے فقہ پڑھنی شروع کی. تو یہ ہر دور کے اندر اور ہر مدرسے کا نصاب جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. اب ہم سب سے پہلے ہمیں نور الاضاء پڑھائی گئی. کروڑ رحمت نازل فرمائے مفتی محمد حسین نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اور ڈاکٹر صفاز نعیمی رحمۃ اللہ علیہ. بنیادی کتابیں پڑھی. قدوری میں نے مفتی محمد حسین نعیمی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی. مجھے یاد ہے کہ کتاب الصلاۃ چیپٹر جو تھا. تو یہ جو ہے تو ضروری نہیں ہمیں نور الاضاء پڑھائی جاتی, پھر قدوری پڑھائی جاتی, اس کے بعد شرح وقاء, اس طرح شروع کرتے. تو ہو سکتا ہے کسی اور مدرسے میں کچھ اور ہو. تو وہاں جب آپ پہنچے تو آپ نے نافع پڑھنا شروع کی. یہ بھی فقہ کی کتاب ہے. تو آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے فقہ کی کتاب پڑھ رہے تھے. اشراق کے قریب کا ٹائم تھا. ایک بہت شاندار وجیح خوبصورت چہرے کی ہستی جو ہے وہ داخل ہوئے. عیسوی کی بات ہے, 1203 عیسوی کی بات ہے کہ بابا فرید کتاب پڑھ رہے ہیں, مسجد میں بیٹھے, وہ داخل ہوئے, ساتھ ان کے مریدین بھی ہیں. انہوں نے نماز پڑھنا شروع کر. نفل کا ٹائم تھا. بابا فرید نے چہرہ ان کا دیکھا. تو چہرے جو ہوتے ہیں نا, فیس از دی انڈیکس آف دا مائنڈ,
چہرے ضمیر کا آئینہ ہوتے، چہرہ بتاتا ہے کہ یہ آدمی کیا ہے. آپ ایک دم سے کھڑے ہو، جب تک وہ نفل پڑھتے رہے آپ ان کے قریب کھڑے رہے، اور جب وہ نفل پڑھ چکے تو انہوں نے یوں دیکھا. جب دیکھا تو بیٹے کیا پڑھ رہے ہو؟ کہا جی نافع. آئے ہائے، کیا لفظوں کا ملاپ تھا. تو کہا بیٹے یہ تمہیں نفع دے گی؟ ہائے ہائے، آگے سے جواب سمجھ کیجیے. کہنے لگے حضور آپ کی نظر ہو جائے تو نفع مل جائے گا. آپ کی نظر ہو جائے، اسی لیے کہتے ہیں بچوں کو ادب سکھایا کرو. آپ کی نظر ہو جائے تو نفع ہوگا. یہ کہتے ہوئے قدموں میں گر گئے، قدموں میں گر گئے. آپ نے پکڑ کر اٹھایا اور فرمایا اٹھو، ہمارا نام بختیار ہے. کاکی تو بعد میں مشہور ہے نا، ہمارا نام بختیار ہے، ہم بہاؤدین زکریا کے ہاں ٹھہرے ہوئے ہیں. اس وقت بہاؤدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ کی عمر مبارک جو ہے کہتے ہیں کہ 36 سال کے قریب تھی. اب یہ بھی فرق پڑ سکتا ہے آپ کی. اب دیکھیے میں جو بھی آپ کو تحقیق دیتا ہے نا، میں اس کو غلط نہیں کہتا. معلوم ہے کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ میں نے 4-5 کتابیں جن کی اسٹڈی کیا اس کا رزلٹ یہ نکلا ہو، اور ایک کتاب جس کے اندر کچھ تحقیق زیادہ ہو وہ مجھ سے رہ گئی ہو. تو اس لیے میں جو بھی محقق جائے، ظاہر ہے کہ جس نے کتاب لکھی ہو یا تقریر کی ہو، میں اس کو غلط نہیں کہتا کہ اس بیچارے نے اپنی بساط کے مطابق اس نے فل ریسرچ کیا، فل تحقیق کی. یا اب یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے تحقیق کرنے کے یہی طریقہ، جو چیزیں اس کے پاس تھیں یا جو ذرائع تھے اس نے اس کے مطابق صحیح کر دیے، وہ دوسرا ذریعہ اسے مس ہو گیا. فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ رات بڑی مشکل سے گزاری. صبح ہی بہاؤدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں پہنچ کے گھر میں پہنچ گئے. آگے تو رش لگا ہوا. اب اس لڑکے کو کیسے جانے دیں گے؟ اسے کیسے جانے دیں گے؟ کہا ہاں باہر رکے، دربار نے جانے نہ دیا. تو کہا مجھے ملنا ہے. کہا نہیں تم نہیں مل سکتے. کہا تم یہ کام کر سکتے ہو کیا؟ اندر جا کے یہ بتا دو کہ مسعود آیا ہے. وہ 1-2 دفعہ جب کہا نا تو دربار نے تنگ آ کے اندر چلا گیا. کہنے لگا حضور باہر ایک لڑکا مسعود آیا ہے. تو قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے اسی کا تو انتظار تھا، بھیجو اندر. اللہ اکبر. آپ اندر گئے. اندر جب پہنچے تو جب تک پھر قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ ملتان میں رہے، بابا فرید ان کے ساتھ ساتھ رہے. یہ بزرگان دین پیشانی پہ پڑھ لیتے ہیں کیا لکھا ہوا، ساتھ ہی ساتھ رہے. اب جب قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ دہلی روانہ ہونے لگے تو بابا نے چاہا کہ میں بھی ساتھ جاؤں. تو کہنے رکو بابا، تم رکو، تم رکو، تم اب مزید علم حاصل کرو اور تعلیم مکمل کرنے کے بعد دہلی آ جانا. بھائی اتنا کہہ کے آپ روانہ ہو گئے. آپ نے 4 سال مزید تعلیم حاصل کی ملتان کے اندر. 15-4-19. تو 4 سال تعلیم حاصل کرنے کے بعد اب آپ کندھار چلے گئے. اس وقت انہی جگہوں پہ علم ہوا کرتا تھا، بخارا، بغداد، کندھار، سیریا. یہ کندھار جو ہے یہ اب افغانستان کا صوبہ ہے. 2012 کی مردم شماری کے مطابق اس کی آبادی 4,91,500 ہے. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ لفظ کندھار جو ہے الیگزینڈریا اس کی اصل ہے، لیکن نہیں، مجھے نہیں لگتا یہ. لیکن میں نے جو ریسرچ کری وہ مجھے معلوم ہوا کہ کندھار اصل میں یہ کندھار بولتے نا، تو یہ کند ہے. کند کہتے ہیں اس کو شکر کینڈی کو، اور یہ جو دار ہے نا وہ رکھنے والا، تو کینڈی والا شہر ہوا اس کا مطلب. یہ کچھ دماغ کو تھوڑا سا لگتا ہے، لفظوں کا ہیر پھیر جو ہے نا آپ کو معلوم ہے وہ ہوتا رہتا ہے. کچھ لفظ پہلے کے آگے چلے گئے، بیچ کا اٹھ کے ادھر آ گیا. تو کندھار کینڈی والا شہر، یعنی یہاں سے شکر ملتی ہے. تو آپ سب سے پہلے گئے بھی وہاں اسی شہر میں جہاں کینڈی ہے، جو اپنی شکر کی وجہ سے مشہور ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ بہت پرانا شہر ہے، اسکندر نے اسے دریافت کیا تھا. 7ویں صدی میں مسلمانوں نے قبضہ کیا اور اسے علوم اسلامیہ کا مرکز بنا دیا. اب بابا فرید کندھار گئے، وہاں جا کر سید احمد بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے 5 سال تک استفادہ کیا. 5 سال تک، 1905-1901 بیچا 24 سال. اس کے بعد اب یہ جب تعلیم حاصل کر لیتے تھے تو میں نے اولیاء کرام اب اتنے بیان کر چکا ہوں، میں نے اکثر میں یہ دیکھا ہے کہ وہ علم حاصل کرنے کے بعد اس کے بعد سیاحت پہ نکلتے تھے، ممالک کی سیر کرتے تھے.
وہاں جا کر بہت ساری چیزیں حاصل ہوتی. اب وہاں سے نکلے, اب آپ نے سیاحت کی. سیاحت کرنے کی دو وجہ ہوتی تھی. وہاں یا تو علم بہت ہوتا تھا یا کوئی روحانی شخصیت ہوتی تھی. تو اولیاء کرام انہی ممالک اور شہور کی طرف جایا کرتے تھے. آپ بغداد کی طرف گئے. یہاں آپ نے خاص طور پر سہراوردی سلسلے کے بانی شیخ شہاب الدین سہراوردی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی. ان کے بارے میں بھی میں ڈیٹیل سے بیان کر چکا ہوں. ان سے ملاقات کی. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے, بڑی ٹاپ کی ہے, عوارف المعارف. وہ کتاب ان سے پڑھی. تو آپ ذرا سوچئے کہ جس نے کتاب لکھی ہو وہ جب کتاب پڑھائے گا تو کیا معانی اور نکات واضح کرے گا. تو آپ بابا فرید الدین گنج شکر شیخ شہاب الدین سہراوردی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی شاگرد ہیں کہ آپ نے تصوف کی ٹاپ کی کتاب, بہترین کتاب عوارف المعارف جو ہے وہ اس سے پڑھی جس نے لکھی ہے. سمجھ میں آ رہا. اس کے بعد شیخ اجل شرازی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کی ملاقات ہے. کہتے ہیں کہ ان سے 2 بار ملاقات ہے. خیر کتابوں والے جب لکھتے ہیں نا تو وہ آرڈر کا دھیان کم ہی دیتے ہیں کہ یہ واقعہ اب ہوا یہ نہیں ایسا. وہ کہتے ہیں بس لکھتے چلے جاؤ. اور خاص طور پر اولیاء کرام کے بارے میں جب بھی لکھا گیا ہے اسی طرح لکھا گیا ہے. میں اب کوشش کر رہا ہوں کہ تھوڑی سی ترتیب کر دو. اب جتنی میری طاقت ہے بساط ہے تو میں ترتیب سے کہ یہ بات ایسے ہے. تو شیخ اجل سے آپ کی ملاقات ہے. کہتے ہیں 2 بار ان سے ملاقات ہے, ایک جاتے ہوئے ایک آتے ہوئے. ان سے جب آپ ملے ہو, یہ عمرا اور حکما کو ملنا پسند نہیں کرتے تھے. لیکن جب بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ شیخ اجل شرازی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں داخل ہوئے تو بلند آواز سے آپ نے فرمایا, پہیا اے لنگر عالم نیک آمدی, تیری آمد اہل دل کے لیے سرمایہ سکون ہے. آؤ. آپ 1 ماہ تک ان کی محفل میں رہے, ان سے بہت کچھ سیکھا. ایک دن بابا نے ان سے پوچھا درویش کون ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا درویش وہ ہوتا ہے جو خود کو امراء سے دور رکھے. تو یہ بخارا کے اندر آپ کی ملاقات ہے, کہتے ہیں شیخ اجل سے. اس کے بعد سیستان, بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سیستان کی طرف روانہ ہوئے. 40% اس کا علاقہ ایران میں ہے, سیستان کا. آپ یہاں پہنچے تو آپ کی ملاقات شیخ اوحد الدین کرمانی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی. آپ یہاں تھوڑا عرصہ رہے. اس کی وجہ معلوم ہے کیا ہے؟ اس لیے کہ اوحد الدین رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کو کرامات دکھانے اور دیکھنے, کرامات دیکھنا اور دکھانا دونوں بڑے اچھے لگتے تھے ان کو. تو جو اولیاء کرام ہے نا اس کو بچپنا کہتے ہیں. یا یہ ابھی جو تھوڑا سا لوگ شروع ہوتے ہیں تو اپنی کرامتیں بتانے لگ جاتے ہیں, اپنی خوابیں بتانے لگ جائیں گے. جھوٹے ہوتے ہیں یہ لوگ, ان سے اٹھ جایا کرو. یہ بات یاد رکھنا, جو آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزیں بتانے لگے, میں یہ کیا, میں نے وہ کیا, یہ تصوف کے اندر نہیں چلتا. یہ بات یاد رکھیے گا. اسے اولیاء کرام جو ہیں وہ اچھا ہی نہیں سمجھتے. استقامت کو سمجھا جاتا ہے ٹاپ کا. ہاں کبھی ضرورت پڑ جائے تو کرامت دکھانا پڑتی ہے, وہ بھی تب جب دین کی سربلندی مقصود ہو. یہ بات یاد رکھیے گا. بندوں کو قائل کرنے کے لیے, اپنا گرویدہ بنانے کے لیے تصوف کے اندر نہیں دکھایا جاتا. لیکن آج کل لوگ ہیں تھوڑی سی چیز حاصل کرنے کے بعد لوگوں کو بتانے, مجھے رات کو خواب آئی حضور پاک مجھے ملے. تو کیوں بتا رہا ہے؟ تو بھائی تو کیوں بتا رہا ہے؟ تو آپ وہاں سے اٹھ گئے. اس کے بعد آپ بدخشاں گئے. بابا فرید الدین گنج شکر بدخشاں, یہ افغانستان کا صوبہ ہے بدخشاں. 2012 کی مردم شماری ہوئی تو اس میں 9,04,700 لوگ تھے. آپ یہاں پہنچے تو آپ کی ملاقات شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کی ملاقات ہوتی. یہ شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ ایک غار کے اندر گوشہ نشین تھے. اور جب کوئی دعا کے لیے آپ کے پاس آتا تو فرماتے, کب تک اس مردار دنیا کے پیچھے بھاگو گے, اسے چھوڑو, کچھ آخرت کے لیے کرو. مگر جب بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ملنے کے لیے آئے, یہ ڈرتے ڈرتے غار کے دہانے میں پاؤں رکھا تو قدم رکھا ہی تھا تو آپ پکار اٹھے, اے سوختہ عشق درا, تجھ پر میرے دروازے کھلے. آپ نے آگے بڑھنا چاہا تو فرمایا رک جاؤ, آگے مت بڑھنا, جل جاؤ گے. تو آپ پیچھے ہٹنے لگے تو فرمانے لگے جانا بھی نہ, جا نہیں پاؤ گے, رک جاؤ, بیٹھ جاؤ, تم میرے مہمان ہو مگر ہم میزبانی خاک سے کرتے ہیں, خود جو خاک ہوئے. بابا فرید
گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے عشق حقیقی سیکھا. یہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے. 70 سال سے اس غار کے اندر تھے, غار سے باہر نہیں نکلتے. تو بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ خصوصی طور پر ان کو ملنے کے لیے گئے. تو خود ہی بتانے لگے, کہنے لگے 70 سال سے اس غار میں ہوں, جانتے ہو کیوں؟ کہنے لگے میں اس غار کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا تھا. ایک مرتبہ ایک عورت آئی دعا کے لیے, وہ عورت دعا کر کے جانے لگی تو میں بھی اس کے پیچھے چل پڑا. ایسے ہی من میں آیا کہ مجھے بھی چاہیے کہ میں جاؤں, شادی کروں, میرے بھی بچے ہوں. تو کہتے ہیں کہ میں نے ایک پاؤں ابھی غار کے دہانے سے باہر رکھا تو آواز آئی, یہ کیسا عشق, دعویٰ ہم سے محبت کا اور چلے دنیا اپنانے. کہنے لگے وہی میں نے پاؤں اندر لیا تو اندر بیٹھ کر میں نے اپنی پوری ٹانگ کاٹ ڈالی. کہتے ہیں 30 سال سے ندامت میں ہوں, 30 سال ہو گئے ہیں مجھے, یہ پوری ٹانگ میں نے کاٹ ڈالی کہ یہ دنیا کی طرف لے کر گئی تھی اور میں ندامت میں ہوں. میں اپنے اللہ کو منہ کیا دکھاؤں. سنا آپ نے, ہم نہ جانے کتنے گناہ کرتے رہتے ہیں, کتنے جرم کر دیتے ہیں, کتنے جرم کر, اور وہ 30 سال سے اس بات میں. اور پھر بولے بابا دیکھ میں رو رہا ہوں, میں 30 سال سے رو, 30 ایئرس, میں 30 سال سے رو رہا ہوں, اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا. بابا فرید بھی بڑے روئے. آپ ان کے پاس کچھ روز رہے, ایک دن اجازت چاہیے کہ میں اب جانا چاہتا ہوں. فرمانے لگے ہاں تم بھی چھوڑ جاؤ گے, لیکن نہیں تمہیں جانا ہے. کیوں؟ ابھی تو تیرے سفر عشق کا آغاز ہوا ہے. ٹھیک, ہماری قسمت میں جدائی ہے. اچھا تو اس طرح کر, ایک روز ایک رات اور رک جاؤ. آپ رات رکے, صبح اجازت چاہی تو آپ نے اپنی بیساکھی لی اور آپ اٹھے. فرمانے لگے اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم میرے قریب آ جاؤ. بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ ان کے قریب گئے, سینے سے لگا. بابا فرید فرماتے ہیں سینے سے لگانا تھا, مجھے ایسے لگا جیسے میری پوری باڈی کے اندر آگ چلی گئی ہے, سارا جسم جل گیا ہے. آپ نے بہت ساری دعائیں دی اور کہا مجھے ضرور یاد رکھنا, اور ایک نصیحت کی, بابا گوشہ نشینی اختیار نہ کرنا, بندگان خدا کا ہجوم تجھ سے فیض یاب ہوگا. تو تو جا کے کمرے میں مت بیٹھ جانا کہ یہ سمجھے کہ شاید بابا سے ملا ہوں تو میں بھی اس طرح کروں. نہیں, اس کے بعد پھر آپ چشت روانہ ہو. یہ چشت یہ ایک ٹاؤن ہے, کس کا؟ ہرات صوبے کا. یہ ملک افغانستان کے اندر ہے اب بھی. یہاں آپ نے حضرت ابو یوسف چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دی. وہاں آپ کی ملاقات بہت سے سلسلہ چشت کے بہت سارے صوفیہ کرام سے آپ کی ملاقات ہوئی. میں آپ کو ایک واقعہ بتا دیتا ہوں. آپ کی ملاقات جب ہوئی, صوفیہ کا گروپ جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے, تو ایک بزرگ آئے, بڑی عمر کے تھے. کہنے لگے, درویش صاحب بیٹھے ہوتے, کہنے لگے کہ میں نے آج خواب دیکھا ہے کہ میں مر گیا ہوں اور میری روح شدید اضطراب میں ہے. یہ انہوں نے جب خواب بیان کیا تو جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوتے ہر ایک نے اپنی بساط کے مطابق جو علم تھا, یہ اس کی تعبیر یہ ہے, اس کی تعبیر یہ ہے. بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ بھی بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے. فرمانے لگے میرا علم کم ہے, عمر بھی کم ہے آپ سے, لیکن میں خواب کی تعبیر بتاؤں. سب حیران رہ گئے, کہنے لگے ہاں آپ بتا دیجیے. تو بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لگتا ہے آپ کی فجر کی نماز قضا ہو گئی ہے. اللہ اکبر, چلو سکوت چھا گیا, سکوت چھا گیا پوری محفل کے اوپر. تو بابا فرید کہنے لگے لگتا ہے آپ کی فجر کی نماز قضا ہو گئی ہے, یہ ہے اس خواب کی تعبیر. تو سکوت کو توڑا کس نے؟ جس نے خواب دیکھا. کہنے لگے ہاں واقعی میں جب خواب دیکھ رہا تھا تو خواب میں اسی طرح دیکھ رہا ہوں, میں مر گیا ہوں, میری روح شدید اضطراب میں ہے. تو جب میں اٹھا میری آنکھ کھلی تو دیکھا کہ سورج نکل چکا تھا. اللہ اکبر جل شانہ. تو بابا فرید نے فرمایا کہ نماز کا قضا ہو جانا بھی مسلمان کے لیے موت ہے. یہ ہے اولیاء کرام کے ساتھ بیٹھنا, ان کے واقعات سننے کا, کہ نماز کا قضا ہو جانا فوت نہیں, قضا ہو جانا بھی اس کے لیے موت ہے. آپ کی گفتگو سن کر تمام متاثر ہوئے اور سب نے دعا دی, اور سب بولے یہ نوجوان بہت جلد افق معرفت پر خورشید تابناک بن کر ابھرے گا. اس کے بعد آپ دمشق گئے, دمشق سیریا, یہاں بھی آپ ملے بہت سے اولیاء کرام سے. اس کے بعد آپ پیلسٹائن فلسطین میں گئے.
فلسطین قبلہ اولا ہے، مسجد اقصی کے اندر آپ نے قیام فرمایا، وہاں آپ جھاڑو دیا کرتے تھے، کافی روزہ وہاں رہے. اور یہ پیلسٹائن فلسطین مسجد اقصی کے اندر، اب جو جیروسلم ہے، مسجد اقصی کے اندر آپ کے جھاڑو دینے کی عادت پاک پتن میں جب آپ تشریف لے آئے جودن میں تب بھی ختم نہیں ہوئی. یہ ذرا دھیان سے سنیے. قبلہ اولا آپ جایا کرتے تھے، وہاں اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو بابرکت کہا کیونکہ انبیاء کی قبور ہے وہاں، اس لیے اولیاء کرام زیادہ وہاں جاتے ہیں. یہ اگتا کب کھلا؟ ایک دفعہ کیا ہوا کہ ایک گروپ جو ہے وہ قلندروں کا، درویشوں کا جو ہے نا، وہ پاک پتن میں پہنچ گیا. خانقاہ کو آپ کی بڑی مشہور تھی. ان گروپ میں سے ایک بندہ نا بار بار یوں دیکھے جائے بابا کو، یوں دیکھے، بابا سر جھکائے وہ پھر دیکھے، بابا سر جھکائے وہ پھر دیکھے. تو آپ اس سے پوچھتے تو بار بار کیا دیکھ رہا ہے؟ کہنے لگا بابا اگر میں غلط نہیں نا تو تم وہی ہو نا کہ جو روزانہ جیروسلم مسجد اقصی میں آ کر جھاڑو دیتے ہو، تم وہی ہو نا؟ آپ چپ کر گئے. کہنے لگا آپ سے میں نے پوچھا تھا جب آپ تم وہاں آتے تھے تو میں نے پوچھا تھا تم کون ہو، تو آپ نے کہا تھا میں شیخ عجودنی ہوں. تو آپ نے فرمایا تم نے بھی تو وعدہ کیا تھا نا کہ میں کسی کو بتاؤں گا نہیں. کہنے لگا حضور بس حیرانی میں بول گیا. تو بابا فرید نے معلوم ہے کیا کہا؟ کہنے لگا یار کیوں پریشان ہوتا تو؟ مجھے وہاں بیت المقدس میں دیکھ کے تو پریشان ہو رہا ہے. تو میں بتا دوں کہ یہ عرش، کرسی، بیت المقدس، یہ ساری چیزیں، خانہ کعبہ، یہ مدینہ، یہ سب ان کی نظروں کے سامنے ہوتے ہیں. آنکھ بند کر. آنکھ جب اس نے بند کری تو بیت المقدس بالکل اس کے سامنے تھا. وہ نعرہ لگا کے بے ہوش ہو گیا اسی وقت. جب ہوش میں آیا تو آپ کے قدموں میں گر گیا. اس نے آپ کی بایعت کری، آپ نے اس کو فیض دیا. تو فلسطین کے اندر بھی بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے قیام فرمایا. ایک کتاب والے نے لکھا ہے کہ وہاں بھی آپ کی چلا گاہ ہے. میں نے بڑا تلاش کیا لیکن مجھے کوئی اور ثبوت نہیں ملا. اس کے علاوہ پھر آپ نیشا پور میں دوبارہ ہے. نیشا پور اب ملک ایران میں ہے. نیشا پور میں کچھ بھی نہ ہوتا، صرف شیخ فرید الدین اتار کا وجود ہی کافی تھا. ان سے ملاقات بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی پاسبل ہے، اس لیے کہ آپ 1145 میں پیدا ہوئے ہیں اور 1220 عیسوی میں آپ نے وفات پائی. شیخ فرید الدین اتار رحمہ اللہ کی آخری عمر تھی اور بابا فرید اس وقت ٹو ینگ تھے. اب جو ہی ان کی خانقاہ کے اندر داخل ہوئے تو والہانہ استقبال کیا. تو وہ فرید الدین فرمانے لگے فرید ہندی آیا ہے. آپ نے ان سے بہت کچھ سیکھا. بابا فرید نے ان سے بہت کچھ سیکھا. یہ جو مولانا روم کا کلام آپ کو نظر آتا ہے نا، اس کی بیس بھی فرید الدین اتار رحمہ اللہ کی منطق الطیری ہے. اور آپ نے کبھی وہ میاں محمد بخش صاحب کا نام سنا؟ یہ پاکستان کے ہیں. میاں محمد بخش صاحب نے کلام جو لکھا نا سیف الملوک، اس کی بیس بھی منطق الطیری ہی ہے، شیخ فرید الدین اتار. لیکن وہ تذکرہ نہیں ہے، لیکن بیس وہی ہے. اسی کو بنیاد بنا کر انہوں نے پھر اپنا رنگ دیا اس کو. بیس یہی ہے. واپسی پر آپ پھر بخارا رکے. شیخ سیف الدین فردوسیہ کی خانقاہ میں آپ پہنچے. یہ نوجوان مشاخ روزگار میں سے ہوگا، تمام دنیا اس کے مریدوں اور فرزندوں سے بھر جائے گی، یہ کہہ کر آپ نے سیاہ خرقہ عطا فرمایا. ان کے پاس بھی آپ بیٹھے اور بہت کچھ سیکھا. ایک روز ایک بڑا تاجر آیا، امیر بندہ آیا. بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے. تو وہ امیر آدمی آ کر شیخ سیف الدین سے آ کر کہتا ہے مال میں نقصان ہوتا ہے، ہو رہا ہے، اور بیمار بھی رہتا ہوں. اب ذرا جواب سنیے گا. یہ چیزیں ہم ڈھونڈتے ہیں ان کے اندر، اس لیے سیرت پڑھی جاتی ہے. جب اس نے یہ پوچھا کہ مال میں کمی ہوتی ہے اور بیمار رہتا ہوں، تو شیخ کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جب مال میں نقصان تب ہوتا ہے کہ جب فرائض میں کوتاہی ہو اور زکوٰۃ ادا نہ ہو. سن لیجئے جتنے لوگ سن رہے ہیں، مال میں نقصان کب ہوتا ہے؟ جب فرائض میں کوتاہی ہو. اب فرائض کو صرف فرض نمازوں پہ نہ کیجیے گا، جو جو چیزیں بندوں پر فرض ہیں ان میں جب وہ کوتاہی کرتا ہے تو مال میں نقصان ہوتا ہے. جب وہ زکوٰۃ نہیں دیتا تو مال میں نقصان ہوتا ہے. اور فرمانے لگے کہ بیماری سے دل صحت مند ہوتا ہے. جب بیماری آتی ہے تو دل کو پاور ملتی ہے. لگے وہ کیسے؟ کہ اس لیے اس طرح پاور ملتی ہے کہ بیماری سے اللہ یاد آتا ہے اور ذکر سے دل زندہ ہوتا ہے. تو پھر پاور، بیماری سے دل کو طاقت ملی. یہ ایک طرح ہوتی ہے کہ سمجھ جا، نہ سمجھ، ابھی بھی تیرے پاس وقت ہے. آپ ملنے کے بعد یہ سیاحت تھی، بہت کچھ سیکھا. اس کے بعد آپ ملتان واپس آئے. ملتان پہنچے، والدہ محترمہ سے ملاقات کی، چند روز قیام کیا. تو ایک دن ماں سے کہتے ہیں ماں مجھے اگر تو اجازت دے تو میں اپنے پیر سے ملنے چلا جاؤں، میں دہلی چلا جاؤں. وہ مائیں بھی ولیہ کاملہ. ٹھیک ہے بیٹے جاؤ. تو
تو آپ والدہ سے اجازت لے کر دہلی روانہ ہوئے. آپ جب خانقاہ میں پہنچے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں، تو یہ خانقاہوں میں پڑھایا جاتا تھا، صرف لوگ کھاتے اور دھمال نہیں ڈالتے تھے، وہاں علم پڑھایا جاتا تھا. اور جنہوں نے کتابیں پڑھنی تھی ان کو کتب پڑھائی جاتی تھی، اور جنہوں نے کتب پڑھ چکے ہیں ان کی روحانیت کے مدارج اور منازل انہیں جو ہیں وہ عطا کیے جاتے تھے. تو آپ جب پہنچے تو اس وقت آپ درس دے رہے تھے، پڑھا رہے تھے. آپ سائڈ پر جھک کھڑے ہو گئے. تو آپ کیا سمجھتے ہو کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس کے اندر کوئی عام آدمی بیٹھے ہوں گے؟ اللہ اکبر! نہیں، عام آدمی نہیں. آپ جب بیٹھ گئے تو پیر صاحب سامنے آپ درس دے رہے ہیں، تو بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا پتہ نہیں پیر مجھے پہچانیں گے. تو خواجہ قطب الدین بختیار کا بھی پڑھاتے ہوئے، کاکی رحمۃ اللہ پڑھاتے ہوئے یوں ایک نظر ڈالی، اس کے بعد پھر نیچے دیکھ لی. اب اور شدت پیدا ہوئی، لگے وہ پتہ نہیں انہوں نے مجھے پہچانا کہ نہیں پہچانا، مجھے اپنا تعارف آگے بڑھ کر کرانا پڑے گا. ابھی یہ سوچ ہی رہے ہیں کہ کانوں میں آواز آئی، بابا فرید کام مکمل کرائے ہو. اللہ اکبر جل شانہ. آپ آگے بڑھے، قدموں سے لپٹ گئے، رونے لگ گئے، اور لبوں سے یہ الفاظ نکلے، آپ نہ پہچانتے تو مسعود کا ٹھکانہ کدھر ہوتا. اس وقت بیٹھ کر پھر اولیاء کی موجودگی کے اندر آپ نے تجدید بایت کری. یہ بایت دوبارہ کیوں کی جاتی ہے؟ تو صوفیاء سے جب میں پوچھتا ہوں کہ آپ لوگ بایت دوبارہ کیوں کرتے ہو، تو کہنے لگے اس کی دلیل جو ہے وہ بیعت رضوان ہے. صحابہ کرام آلریڈی بایت کر چکے تھے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر بایت کری، سب نے بایت کری. تو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس دلیل ہے، پاورفل دلیل ہے. اس کے بعد جب آپ وہاں پہنچ گئے تو علم تو آگے بڑھ چکے تھے، اب مجاہدات کا آغاز ہو گیا. آپ کو غزنی دروازہ کے قریب ایک حجرہ دے دیا گیا کہ بابا فرید آپ اس حجرے میں چلے جاؤ، یہ تمہارا حجرہ ہے، اب شروع ہو جاؤ. کہا حضور کہاں سے شروع کروں؟ کہا طے کے روزے رکھو، پہلے مسلسل روزہ. یہ روزہ 60 گھنٹے کا ہوتا ہے. 60 گھنٹے کا روزہ آپ نے رکھا. روزہ جب رکھا تو ایک صاحب آگے کچھ روٹیاں لے کر آئے، کہنے لگے حضور یہ افطار آپ میرے اس کھانے سے کر لیجئے گا، میرے لیے بڑی سعادت ہوگی. آپ نے اس کا دل رکھنے کے لیے رکھا. روٹیوں میں سے کچھ ایک ہی لقمہ توڑا، آپ نے کھایا، پیٹ میں اتنی شدید درد ہوئی کہ کیا آ گئی، سب کھانا باہر نکل گیا. اور مرشد جو ہیں وہ 2 دن کے بعد تشریف لاتے تھے. مرشد تشریف لائے، آپ نے آتے ہی پوچھا کیا ہوا؟ تو کہنے لگے کہ وہ کھانا کھایا، ایک ہی لقمہ لیا ہے تو کیا آ گئی. سمجھ لگے اچھا ٹھیک ہے، اچھا ہوا. وہ ایک شرابی آدمی تھا، اس کا کھانا اگر تیرے جزو بدن بن جاتا تو روحانیت میں پرابلم ہوتی. تو اٹس اوکے، یہ صحیح بات ہے، ٹھیک ہے. اب تم پھر روزہ رکھو بنا کھائے، اب جو تمہیں غیب سے ملے گا تم اس کے ساتھ روزہ کھولو گے. یہ جب جملہ کہا، اب 60 گھنٹے تو آگے روزہ رکھ چکے ہیں، اس کے بعد اب اگلا پھر 60 گھنٹے. اب جب روزہ رکھا 60 اور 60 120 گھنٹے گزر گئے تقریباً. 120 گھنٹے کے بعد آپ نے روزہ جب افطار کیا تو چیز کوئی نہیں ہے. آپ نے تو پیر نے تو کہا تھا کہ غیب سے جو ملے گا اس سے روزہ کھول لینا، تو کچھ بھی نہیں آیا. افطاری عشاء کا ٹائم کا گزر گیا. اب ذکر کرتے رہے، اب پیچھے بھی دن ہے، اگلا بھی دن ہے، کھایا کچھ بھی نہیں ہے. شدت سے نڈال ہو کے جب گرے تو آپ نے یوں ہاتھ زمین پہ مارا تو کنکر ہاتھ میں آئے. تو آپ نے کنکر لے کر اپنے منہ میں ڈال دی. جب منہ میں ڈالے تو منہ میں آتے ہی وہ شکر بن گئے. آپ نے 3 بار اس طرح کرا. وہ نکال دیتے تھے، شاید پتہ نہیں یہ بھی کوئی ایسی غیب سے چیز نہ ہو، لیکن جب تیسری بار وہ کنکر میٹھا بن گئے منہ میں جا کر تو سمجھ گئے کہ یہی غیب سے ہے. جب مرشد آئے تو واقعہ سنایا تو آپ نے فرمایا تم گنجے شکر ہو. اب آپ نے طے کے روزے کے بعد 40 دن کا ایک وظیفہ بتایا. تو گنجے شکر جو ہے میرے تحقیق کے مطابق جو ہے گنجے شکر یہ حضرت مرشد کا عطا کردہ لقب ہے. اور بھی باقی کرامات جو ہیں وہ شکر کے بارے میں آپ کے ساتھ ہیں. تو کثرت اور حضرت دونوں کی وجہ سے آپ کو یہ لقب مل گیا. اس کے بعد 40 دن کا ایک وظیفہ بتائے گا. جو ہی ایک چلہ ختم ہوتا تو دوسرا چلہ شروع ہو جاتا. یہ چلہ ہے کیا؟ آپ نے اکثر سنا ہوگا چلہ کاٹنے جا رہے ہیں، انہوں نے چلہ کاٹا. یہ چلہ اصل میں فارسی زبان کے لفظ چہل سے ہے. چہل 40 کو کہتے ہیں، اسی سے چلہ بنا دیا گیا. لیکن مرور زمانہ یہ چلہ ایک جگہ پر، یعنی ایک کام کوئی مسلسل کچھ دنوں میں کر رہا ہو تو کہتے ہیں یہ چلہ ہے اس کا.
کوئی آدمی پھر رہا ہے 3 دن کے لیے نکل گیا 7 دن کہتے چلہ ہے. کوئی آدمی 1 سال کے لیے بیٹھ گیا تو بولے چلہ ہے. لیکن چلہ اصل میں چلہ چہل سے اور چہل میں 40 ہوتا ہے. اب یہ 40 دن کا کیوں کیا جاتا ہے؟ تو 40 کے عدد کا اسلام کے اندر بڑی اہمیت ہے. 40 کے عدد کی معلوم ہے وہ کیسے؟ موسیٰ علیہ السلام جب پروردگار عالم اللہ تعالیٰ نے بلایا آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے 40 راتیں جو ہے وہ مانگی. پہلے 30 تھی، اس کے بعد 10 اور اضافہ کیا گیا تو 40 مانگی. تو کوہ طور کے اوپر 40 راتیں آپ نے گزاری. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی غار کے اندر جاتے تھے اور کئی روز آپ جو ہے وہ بیٹھے رہتے اور بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے لیے کھانا لے کر جاتی تھی. تو یہ چلہ، اب آپ سمجھ گئے ہوں گے اکثر لفظ آپ چلہ سنتے ہیں تو یہ فارسی کے لفظ چہل سے ہے. تو کوئی 40 دن بیٹھے تو بھی چلہ، زائد بیٹھے تو بھی چلہ. تو ایک روز بابا نے عرض کیا، بابا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ سے کہتے ہیں کہ حضور میں دور دور ہی رہتا ہوں. کہا نہیں، یہ دوری نہیں، یہ حضوری. آپ کمزوری سے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئے. یوں لگتا تھا کہ ہڈیوں کے اوپر چمڑا پہنایا گیا ہے بس اور کچھ نہیں. اس کے بعد آپ کو چلہ ماکوس کا حکم دیا گیا. یہ چلہ ماکوس کیا ہے؟ پہلے ترجمہ سمجھ لیجئے، ہسٹری سمجھ لیجئے، پھر اس کے بعد جائیے. چلہ ماکوس، ماکوس کہتے ہیں الٹا. چلہ میں نے 40 دن الٹا لٹکنا. ماکوس الٹا یعنی کیا ہوتا ہے کہ پاؤں اوپر ہوتے ہیں اور سر نیچا ہوتا ہے اور اس میں وظیفہ کیا جاتا ہے. تو یہ چشتیہ سلسلے کے اندر ہے. اب اس کی تاریخ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ شیخ ابو سعید ابو الخیر سے نقل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں نماز مخصوص ادا کی ہے. یہ ان کی روایت میں ہے، شیخ ابو سعید کی روایت میں، اور وہ چشتیوں کے سلسلے میں. اور سلسلہ چشتیہ میں خواجہ ابو محمد چشتی رحمہ اللہ علیہ انہوں نے نماز مخصوص ادا کی، کثرت سے ادا کی. اس سنت کو پھر آ کر زندہ کیا بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ. اب کچھ سمجھ گئے آپ چلہ مخصوص کیا؟ سلسلہ چشتیہ کے اندر یہ 2 دلیلیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حضور پاک کی سنت ہے اور ان کے مرشد نے بھی کرا ہے. اب چلہ مخصوص کے لیے جگہ کا تلاش کرنا تھا. اگر لوگوں کے سامنے سر عام کرتے تو روزانہ آ کر کوئی نہ کوئی دیکھتا. اب اس کے لیے ضروری تھا کہ جگہ تلاش کی جائے. اب اس کے لیے جگہ تلاش کرتے 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 آپ موجودہ پاکستان کے اندر پہنچ گئے. یہاں اچ شریف ہے. یہ اچ شریف ملک پاکستان کے ایک ضلع بہاولپور کے اندر ہے اور بہاولپور سے 73 کلومیٹر دور ہے. یہ اب آپ کو پاکستان کے اندر ملے گا اچ شریف. تاریخ اور روحانیت کے لحاظ سے یہ اچ شریف ایک بہت زبردست شہر ہے، مگر لوگوں نے اس پہ دھیان نہیں دی، توجہ نہیں دی. دیکھیے پکچر، یہ حال ہے. اب آپ موضوع جگہ کی تلاش کے اندر یہاں پہنچ گئے. جب آپ یہاں پہنچے تو یہاں آپ کو مسجد الحاج ملی. اس مسجد کے اندر جو ہے وہ ایک امام صاحب جو تھے وہ امام خواجہ رشید الدین مینائی ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ تھے اور یہ آپ کو جانتے تھے. یہاں ایک مسجد تھی اور مسجد میں کنواں تھا اور کنویں کے کنارے کے اوپر درخت تھا اور درخت کی شاخیں جو ہیں وہ لٹکی ہوئی تھی کنویں کے اندر. یہ جگہ نہایت موزوں تھی اور مناسب تھی. تو آپ جب وہاں پہنچے تو آپ نے ان سے بات کی اور آپ نے کہا کہ دن کو میں مسجد کے اندر عبادت کروں گا، رات کو تم جاتے ہوئے عشاء کی نماز کے بعد مجھے اس کنویں میں الٹے لٹکا جانا کرنا. تو وہ یہی ہوا کہ وہ کیا کرتے تھے کہ عشاء کی نماز میں جب سب چلے جاتے وہ ان کو باندھ کر ٹانگوں سے اس کنویں اندر لٹکا دیتے اور وہ درخت کے ساتھ باندھ دیتے رسی کو. اور جب تہجد کی نماز ادا کرنے کے لیے خواجہ رشید الدین مینائی ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ جب واپس آتے تو پھر آپ کو نکال لیتے. تو لوگوں کو کسی کو پتہ نہ چلتا. 40 دن گزر گئے. چلہ مخصوص 40 دن گزر گئے. اللہ اکبر جل شانہ. آپ نے کمزوری کے باوجود وہاں سے پھر دہلی کی راہ لی. تقریباً وہاں سے 544 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا اور مرشد کے قدموں میں پہنچے. بہت سی جگہوں میں آپ کے چلہ گاہ ہیں. میں جب پڑھتا ہوں تو لکھنے والوں نے لکھ دیا لیکن ثبوت کہیں نہیں مل رہا. ٹلہ بابا فرید، اس کا ثبوت، اس کی پکچر آپ کو مل جائے گی. یہ ٹلہ اصل میں چلہ سے ٹلہ بنا ہے. ویسے لفظ چلہ کو ٹلہ بدل دیا. سکھوں نے یہاں گردوارہ بنایا ہے. یہ قلعہ مبارک فرید کوٹ کے قریب ہے، پنجاب انڈیا میں. ان کا عقیدہ ہے کہ یہاں بابا فرید الدین نے 40 دن چلہ کرا تھا پاک پتن جانے سے پہلے. اس لیے اس گردوارہ میں آپ کو بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ کی تصویر نظر آئے گی. گردوارہ کے اندر، گردوارہ سمجھتے ہیں جو سکھوں کی عبادت گاہ ہے. ضلع بیکانیر راجستھان کے اندر بھی آپ کی چلہ گاہ ہے. شیخوپورہ میں بھی کہتے ہیں، اجیانی ضلع بدایوں میں بھی کہتے ہیں، سڑک کے کنارے پر چلہ گاہ ہے.
فرید پور میں بھی کہتے ہیں, لاہور میں کچہری کے مغربی طرف بھی کہتے ہیں کہ چلا گاہ, یہ بیان کی جاتی. اور انڈیا کے اندر تو آپ لوگوں نے دیکھا ہی 612 ہجری میں انقلاب برپا ہوا. آپ چلے کرتے کرتے, مجاہدات کرتے کرتے اس مقام پہ پہنچ گئے, اللہ اکبر, کہ نفس مر گیا. 612 ہجری, بابا فرید کی عمر 29 سال ہوگی. خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ دہلی تشریف لائے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں قیام فرمایا. سارا شہر امڑ آیا, بادشاہ کیا, عمرہ کیا, فضلہ کیا, سب کے سب آ گئے. خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ نے اپنے سب مریدوں کو فیض دیا. پیر, دادا پیر دونوں دے رہے ہیں. جب سب کو فیض دے چکے تو خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ پوچھتے ہیں بختیار, وہ تم جس کا ذکر کیا کرتے تھے ملایا مجھے, اکثر خط و کتابت تو رہتی تھی نا, اور جس کا تم ذکر کرتے تھے مسعود کا, فرید کا, اس سے نہیں ملایا تم نے؟ کہا ہاں, وہ اپنے حجرے میں ہے اور لگتا ہے کہ وہ اتنا کمزور ہو گیا کہ اٹھ نہیں سکتا. کہنے لگے چلو وہ نہیں آ سکتا تو ہم چلتے ہیں. خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ, خواجہ قطب الدین بختیار, روحانیت کے بادشاہ, دونوں بادشاہ بابا فرید کے حجرے میں جا رہے ہیں. کیا مقام ہے یار, کیا مقام ہے. بابا فرید کے حجرے میں خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمہ اللہ, خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ. بابا فرید کے حجرے میں. بابا فرید تو ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکے. اپنے پیر کو دیکھا, اٹھنا جب چاہا ایک دم سے دھڑم سے نیچے گرے تو اپنا سر پیر کے قدموں میں رکھا اور ہاتھ خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمہ اللہ کے پاؤں پہ رکھ دیے. یہ دیکھ رہے ہیں آپ, سر اپنے پیر کے پاؤں میں رکھا اور ہاتھ, یعنی دونوں کو نہیں چھوڑنا. تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ سے خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ کہنے لگے, کب تک اس سے مجاہدے کرواتے رہو گے, آؤ دونوں پکڑ کر اسے بلند کرتے ہیں. دونوں نے یوں پکڑ کے یوں اٹھایا, اور اس وقت آپ نے دعا کری. سلطان الہند نے دایاں اور قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ نے بایاں ہاتھ پکڑ اٹھایا تو سلطان الہند نے دعا, یا رب ذوالجلال, چشتیہ سلسلے کو عظمت و بزرگی عطا کرنے والے, اس کو قبول فرما اور درویشی کے کامل درجے تک پہنچا دے. اس دعا کے بعد سلطان الہند نے بابا فرید کو اپنے سینے سے لگا. این جوانی میں آپ کو اللہ نے وہ عطا فرما دیے جو کم ہی لوگوں کو میسر آتا. اس کے بعد آپ نے دہلی میں قیام کرنا شروع کر. اس واقعے کے بعد آپ 10 سال دہلی میں رہے. 622 ہجری تک اس دوران آپ نے مجاہدات کو جاری رکھا, پھر مجاہدے جاری, مگر آپ کے تعلقات جو ہیں وہ وسیع ہوئے. جب آپ سلطان الہند کی خصوصی نظر ہوئی آپ کے اوپر, تو ہر ایک کی خصوصی نظر ہوئی, علماء, فضلاء, حتیٰ کہ سلطان شمس الدین التمش بھی آپ سے تعلق رکھنے لگا. شیخ الاسلام نور الدین غزنوی, حضرت شیخ شاہی بدایونی, شیخ جلال الدین تبریزی جیسے جید علماء و صوفیاء, آپ کا ان کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا رہا اور آپ کی عزت کرتے تھے. آپ ان کے بیانات سنتے, وہ آپ کی گزارشات کو مانتے. جب آپ کی عمر 38 سال ہو گئی تو ایک دن خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں بیٹھے ہوتا, آپ نے فرمایا بابا فرید, جی حضور مرشد, یار سنت ایک رہ گئی ہے, تم شادی کر لو, اس کو بھی پورا کر دو. 38 سال تک عمر ہو چکی تھی, تو شادی کر لو. کہنے لگے پیر مرشد مجھے اپنے بچوں سے ڈر لگتا ہے. کہنے لگے کیا ڈر لگتا ہے؟ کہا اگر بچے جو ہیں وہ صحیح نہ نکلے, اولاد تابع فرمان اور نیک نہ نکلی تو. فرمانے لگے کوئی بات نہیں, وہ ذمہ ہم لیتے ہیں, جو صحیح ہوں گے وہ تیرے, جو برے ہوں گے ہمارے نام لگا دینا. آئے ہائے ہائے, اتنی بڑی گارنٹی کون دے گا؟ ہمارے نام لگا دینا کیا مطلب؟ یعنی ہمارے ذمہ ڈال دینا, یعنی مطلب ایسا نہیں ہوگا, ہم کہتے ہیں کہ جاؤ سنت پوری کرو. اللہ اکبر جل شانہ. اس کے بعد آپ ہانسی میں گئے اور آپ نے 4 شادیاں جو ہیں اپنی ظاہری زندگی کے اندر کی. پہلی شادی 621 ہجری میں بابا فرید الدین گنج شکر نے ہانسی میں کی. یہاں ایک نیک عورت تھی, بی بی نجیب النساء, یہ محمد عظیم شاہ صدیقی رحمۃ اللہ کی دختر نکاح تھی. 634 ہجری تک ہانسی میں رہے. ان کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو 7 اولادیں دیں. 6 کا بچپن میں انتقال ہو گیا. ایک صاحبزادی بچی شرف النساء, کہتے ہیں کہ ان کا عقد ہوا تھا بابا وہ جو تھے حضرت علاؤدین صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ. تو بی بی نجیب النساء کا وصال جودھن میں ہوا ہے, وہیں ان کا مزار ہے. دوسری شادی آپ نے 632 یا 634 1237 کے قریب آپ نے ہجری میں کی, عیسوی میں کی. ان کا نام خاتون بیگم ہے. کہتے ہیں کہ یہ غیاث الدین بلبن کی بیٹی ہیں.
ہوتا ہی ہے کہ لوگ اپنے پیر کو مشہور کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں جوڑ دیتے ہیں. کون اتنے سینکڑوں سالوں کے بعد کون تحقیق کرے گا؟ میں یہ کہتا ہوں کہ غیاث الدین بلبن کی بیٹی کا جو واقعہ بنایا گیا اس سے کوئی بابا فرید کی شان بڑھتی تو نہیں ہے. وہ واقعہ ذرا سن لیجیے. بابا فرید گنجش اگر اس کے گھر میں گئے, محل کے اندر گئے, پہلے تو ڈھونڈو کے محل میں کہاں گئے, محل کے اندر گئے, گزر رہے ہیں, حرم سے گزرے تو آپ کی نظر عورت کے اوپر پڑ گئی. یہ ان کے شان شان ہے یہ واقعہ بنانا. جب نظر پڑ گئی تو آگے سے اب معلوم تھا کہ اعتراض تو ضرور ہوگا, تو کہنے لگے, نظر جب پڑی تو کہنے لگے یہ میں نے خود نہیں ڈالی, اللہ نے ڈلوائی ہے. اب اسے یہ دیکھنا ہے کہ پہلے تو یہ دو سوال بنتے ہیں. کیا سلطان غیاث الدین بلبن 632 ہجری میں دہلی کا بادشاہ تھا؟ ایک. دوسرا سوال, 632 یا 634 میں اس کی بیٹی اس عمر کی تھی کہ بیایا جا سکے اس کو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ غیاث الدین بلبن کی بیٹیوں میں سے کوئی اس نام کی بیٹی نہیں جو نام جوڑا جاتا ہے. اب ذرا سن لیجئے سلطان غیاث الدین بلبن کب آئے. دہلی کے بادشاہ سلطان شمس الدین التمش نے ان کو 628 ہجری میں یعنی 1231 میں بخارا کے تاجروں سے خریدا تھا. تو گویا کہ سلطان غیاث الدین بلبن سلیو, غلام بن کر جو ہیں وہ دہلی کے بادشاہ کے پاس آئے. A new history of Indo-Pak. اس میں ہے کہ آپ کو منگولوں نے پکڑ کر بیچ دیا, آپ کو خریدا خواجہ جمال الدین بصری نے, انہوں نے ان کو شمس الدین التمش کو پیش کر دیا. یہ 1232 کی بات ہے. پھر پانی لانے اور لے جانے کی ڈیوٹی لگی سلطان غیاث الدین بلبن کی. اس کے بعد یہ ترقی کرتے رہے. یہ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ 1246 سے لے کر 1266 تک یہ مسعود شاہ اور نصیر الدین کے ماتحت رہے. 1266 میں یہ دلی کے تخت پر بیٹھے اور 1287 تک رہے. جب یہ 1266 میں تخت پر بیٹھے تو تاریخ دان لکھتے ہیں کہ ان کی عمر 60 سال تھی. تو اب بابا فرید نے جو شادی کی ہے دوسری, جسے بلبن کی بیٹی قرار دیا جاتا ہے, وہ 1237 میں. تب بلبن کی عمر 29 سال تھی, سلطان غیاث الدین بلبن کی, اور بابا کی عمر اس وقت 49 سال تھی. اب آپ خود فیصلہ کریں کہ بلبن کی عمر 29 سال ہو تو کیا اس کی کوئی ایسی بیٹی ہوگی جس سے بابا کا نکاح ہو جائے؟ تو یہ سارے میں نے آپ کو تاریخ کے حوالے دے دیے, اس میں دیکھ لیجیے. ہاں یہ ٹھیک ہے کہ بابا کا عقیدت مند تھا سلطان غیاث الدین بلبن. ہو سکتا ہے کہ ہانسی کے اندر جب وہ امیر تھا تو ملاقات ہوتی ہو, اور بعد میں بھی اس نے ملاقات کی ہے, لیکن یہ ضروری نہیں کہ بابا کا درجہ جو ہے وہ اس سے بڑھ جائے گا کہ سلطان غیاث الدین بلبن کی بیٹی ان کے گھر تھی. تیسرا نکاح آپ نے 1242 میں کیا. اس کی وجہ کیا تھی کہ آپ کے ایک مرید تھے سید انعام الحق, یہ اجودن میں آ گئے اور ان کا انتقال ہو گیا. 1.5 سال کا بچہ یہ چھوڑ کر دنیا سے چلے گیا. اب کون سوال ہے؟ تو آپ نے ان سے نکاح کر لیا تاکہ بچے کو سہارا مل جائے. ان کے بدن سے جتنی اولاد ہوئی سب بچپن میں فوت ہو گئی. اس بی بی کا مزار بھی اجودن میں ہے. چوتھا نکاح بی بی شادر سے کیا آپ نے. آپ کی اولاد کی تعداد جو ہے وہ 17 بتائی جاتی ہے. سمجھ میں آگی کچھ آپ کو بات؟ تو ہانسی میں آپ نے قیام کیا 621 سے 634 تک. 10 سال آپ نے دہلی میں گزارے. اس عرصے میں زیادہ تر آپ نے چلے اور مراقبے کیے. لیکن جب آپ ہانسی میں پہنچتے ہیں تو ہانسی میں جب تشریف لائے تو اب آپ نے سوشل کام بھی شروع کیا. عمرا سے بھی تعلق رہتے تھے, یعنی ان کو بھی تبلیغ کرتے تھے. محافل بھی سجتی تھی, خود بھی سننے کے لیے جاتے تھے, لوگوں کو بھی بلاتے تھے. شادی بھی کی آپ نے اور تبلیغ و تربیت بھی آپ نے شروع کی. وہیں سے جمال الدین ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے مرید بنے, اور بھی بہت سارے ہانسی کے اندر آپ کے جو ہے وہ مرید بنے. اللہ اکبر جل شانہ. وقت گزرتا ہے, کسے خبر ہوتی ہے, آخر گزر جاتا ہے. آپ ربیع الاول کے اندر اپنے مرشد کو ملنے کے لیے آئے اور یہ دسمبر کا مہینہ ہے. 1 ہفتہ قیام فرمایا. جب واپس جانے کی اجازت چاہی تو مرشد نے اٹھ کے سینہ سے لگا دی اور فرمایا, فرید تم دونوں جہانوں میں میرے رفیق ہو, میرا مقام تمہارا مقام ہے. تجھے معلوم ہے, میں بتاؤں تمہیں کہ تم میرے آخر وقت میں نہیں ہو گئے, تم 3 دن کے بعد آؤ گے, تو میں تمہارے تبرکات جتنے ہیں وہ سب دے جاؤں گا. حمید الدین نگوری رحمۃ اللہ علیہ کو انہیں دے جاؤں گا, اور یہ تمہاری امانتیں ہیں. اب ہانسی چلے آئے. یہ دسمبر کا مہینہ تھا. آپ کے مرشد وصال فرما. آپ کے جانے سے پہلے دسمبر 1235 میں شیخ بدر الدین اور قاضی حمید الدین نگوری رحمۃ اللہ علیہ کو خرقہ, مصلہ, نالین چوبی اور آسادیہ, اور فرمایا میرا فرید آئے گا اسے دے دینا. 27 دسمبر کو خواجہ قطب الدین بختیار کا وصال ہوا تو بابا نے رات کو دہلی جانے کی تیاری شروع کر دی. رات کے وقت آپ کی زوجہ نجیب النساء بیگم پوچھتی ہیں کہ آپ چند روز قبل تو دہلی سے آئے ہو,
تھوڑے دن ہی تو ہوئے, اب پھر روانہ شروع, رات کے وقت ہی اٹھ چلے. کہنے لگے میرے مرشد مجھے بلا رہے. 146 کلومیٹر کا فاصلہ تیزی سے طے کرتے ہوئے تیسرے دن پہنچ گئے. مرشد کی قبر بن چکی تھی. قبر سے لپٹ کر روئے. قاضی حمید الدین نگوری رحمۃ اللہ علیہ نے تمام تبرکات دے دیے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ کی مسند پہ بٹھا دیا گیا. 7 روز آپ نے قیام کیا, اللہ اکبر. لیکن آپ وہاں مستقل نہ رہے, دہلی سے پھر ہانسی واپس آ گئے. کیوں آئے؟ وجہ یہ ہے کہ جب آپ آئے تھے مسند نشینی کی, اور یہ مسند پر بیٹھنا بادشاہ کے رتبے سے بھی بڑا تھا, تو آپ کا ایک مجذوب دیوانہ, وہ ہانسی سے بھی بڑے لوگ آئے تھے, اس میں سرہنگا بھی آیا تھا. بڑے دن ہو گئے ان لوگوں کو ہم ملاقات کریں, لیکن وقت ہی نہیں ملتا. عمراء, فضلاء, شرفاء سب کے سب لوگ آئے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ کی مسند پر بیٹھنا کوئی معمولی بات تھی؟ آپ جب جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے آئے تو وہ سرہنگا کو ٹائم ملا, وہ قدموں میں گر کے رونے لگا. کہنے لگا حضور ہانسی میں ہوتے تھے تو روز آپ کی زیارت کر لیا کرتے تھے, 3 دن سے کھڑا ہوں, لوگ آپ کی زیارت کرنے نہیں دے رہے. آپ ملنے کے بعد آپ نے نماز جمعہ ادا کی. نماز جمعہ کے بعد آپ نے اعلان کیا کہ میں یہاں نہیں ٹھہروں گا دہلی میں, میں واپس ہانسی میں چلا جاؤں گا. لوگوں نے یہ کہا کہ یہ پیر آپ کو یہ جگہ دے کر گئے ہیں, آپ یہاں رکیے. فرمانے لگے نہیں, میرے پیر نے جو مجھے دیا ہے وہ میرے ساتھ ہی رہے گا, میں جہاں بھی جاؤں, بیاباں میں جاؤں, جنگل میں جاؤں, کہیں بھی رہوں. آپ واپس ہانسی پہنچے. لیکن ہانسی بھی کتنا دور تھا, 146 کلومیٹر تو بنتا ہے. وہاں بھی جم گٹا رہنے لگا, خلوت ختم ہو گئی. آپ نے پھر ہانسی سے اٹھے, وہاں سے آپ روانہ ہوئے, اجمیر شریف پہلے گئے. وہاں آپ نے چلا کاٹا, لگتا ہے کہ وہیں سے اجازت لینے گئے ہوں گے. وہاں سے پھر آپ واپس آئے. واپس آ کر پھر آپ وہاں سے بمائے اہل و عیال ہانسی سے روانہ ہو گئے اپنے آبائی گاؤں کی طرف, یعنی جو اب موجودہ پاکستان ہے, اب ملتان کہہ سکتے ہیں. اب وہاں سے یہاں چلے. یہاں پہنچے تو اپنے آبائی گاؤں کے پہنچے تو وہاں پھر رش لگ گیا, کیونکہ وہ بالکل ملتان کے قریب تھا. اب ضروری تھا کہ کوئی ایسی جگہ ڈھونڈی جائے کہ جہاں اپنے چاہنے والے کم ہو, دشمن زیادہ ہو, تاکہ تبلیغ کی جائے. تو جگہ جو آپ نے چنی وہ اجودھن, جس کو آج پاک پتن کہتے ہیں. یہ اجودھن بہت پرانا شہر ہے. اسکندر یونانی نے جب حملہ کیا تھا تو یہ شہر تھا. مختلف دور کے اندر اجودھن کے مختلف نام رہے ہیں. مہابھارت کی لڑائیوں میں دھارا نگری اس کا نام ہے, انہیل وار, گروا, اور پھر راجہ رام چندر کی فیملی نے اس سٹی کا نام اجودھن رکھا. بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف لائے, نام اس کا اجودھن ہی تھا. اور یہاں کے لوگ ہندو, جوگی کو ماننے والے, مسلمانوں کے دشمن. آپ جب یہاں تشریف لائے تو یہ دریائے ستلج کے کنارے پہ واقع ہے. لاہور سے 207 کلومیٹر بنتا ہے. اور آپ دریا کے کنارے وضو فرمانے لگے. وضو جب فرما رہے ہیں تو ایک بندہ دور سے بولا, کہنے لگا یہ نہ جگہ پاک ہے نہ پانی پاک ہے, وضو مت کرو. تو جگہ کو پتن کہتے ہیں, وہاں کر کشتیاں بھی لگتی ہیں, لوگ بھی ٹھہرتے ہیں. تو آپ فرمانے لگے پاک پتن, پانی اور جگہ دونوں پاک ہیں. تو یہ آپ کے منہ مبارک سے نکلا تو قبولیت ہو گئی. لیکن شہروں کے نام تب پڑتے ہیں جب گورنمنٹ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے. ویسے تو آدمی مختلف جگہوں کے نام رکھ لیتے ہیں. بابا نے کہا مشہور تو ہو گیا, لیکن اس کے بعد میں جب تاریخ پڑھتا ہوں تو اکبر اعظم نے اپنے دور حکومت میں بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی وجہ سے اس کا نام ہی آفیشلی پاک پتن رکھ دیا. تو آپ کبھی پاکستان آئے تو صوبہ پنجاب کا یہ ضلع ہے پاک پتن. تو آپ نے یہاں آ کر ویران جگہ کا انتخاب کیا. درختوں کے جھنڈ تھے, پرانی سی مسجد تھی, کوئی آتا نہیں تھا. آپ نے کہا یہاں پڑاؤ ڈال دو. آپ کے مریدین جو آپ کے ساتھ تھے, آپ کے اہل خانہ صاحب, وہاں پڑاؤ ڈال دی. کئی دن کھانے کو کچھ نہیں ملا. یہ بابا فرید اجودھن میں پہنچ رہے. تیسرا قیام آپ کا بڑا دہلی, بڑا قیام اور دہلی, ہانسی, اس کے بعد اجودھن. اب یہ آخری قیام ہے. کھانے کو پتے, کچھ نہیں مل رہا کھانے کو. پھر کچھ لوگوں نے, ہانسی کے کچھ لوگ تھے, کچھ دہلی کے لوگ تھے, انہوں نے مل کر ایک مسجد کو ذرا بڑا کر دیا اور کچھ آپ کی جگہ بنا دی, خانقاہ کو تھوڑا سا بڑا کر دیا. اور آپ جانتے ہو کہ جب کوئی آدمی کسی جگہ پہ آتا ہے نا, تو اس جگہ پہ پہلے بھی کئی لوگوں کا دبدبے ہوتے ہیں, کئی لوگوں کی بڑائی ہو رہی ہوتی ہے. تو جب کوئی آدمی زبردست وہاں آتا ہے تو اس کی بڑائی پہ اٹیک ہوتا ہے, وہ کم ہوتی ہے. تو پھر وہ کیا کرتا ہے, پھر وہ دشمن ہو جاتا ہے. محنت کرنے کے بجائے اس کو تباہ کرنے میں لگ جاتا ہے. بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ جب وہاں تشریف لائے, آپ نے وہاں لوگوں کو تبلیغ کرنا شروع کی.
آسانیاں لوگوں کے لیے پیدا کی، لوگوں کو صحیح راہ بتایا. تو اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں کی بڑائی، اپنے بندوں کی عزت کو بڑھانا چاہتا ہے نا، تو کوئی ایسا واقعہ ان سے رونما ہو جاتا ہے جس سے ان کی شان جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اللہ کروا دیتا ہے. تو پاک پتن میں ہندوؤں اور جوگیوں کا قبضہ تھا. تمام لوگ اپنی پریشانی جوگیوں کے پاس لے کر جاتے. اب جوگیوں کا کھانا پینا کس پہ چلتا تھا؟ بدماشی ہے. زبردستی لوگوں کے گھروں سے اس دور کے اندر مواشی، جس کو آپ مویشی کہتے ہیں، جانور اور دودھ، یہی تو ہوتا تھا. تو ایک عورت سے کئی دن سے دودھ نہیں آیا تھا، تو جوگی نے اپنے 2 چیلے بھیجے، جاؤ اس کو جا کے بوڑھی عورت کو کہو کہ تیرے گھر سے دودھ ابھی تک نہیں آیا، تم اگر دودھ لے کر نہیں آؤ گی تو دیکھنا پھر تمہارے جانور میں کیسے مارتا ہوں. یہ وہ میسج دے کر وہ چیلے واپس آ گئے. وہ بڑھیا بیچاری اٹھ کے اس نے مٹکا لیا، بڑی مشکل سے چلتی بیچاری کیسے جا رہی ہے. تو رستے میں بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی نظر پڑ گئی. فرمان لگے، بڑھی اماں سے کہنے لگے آپ سے تو چلنا دشوار ہے، اوپر یہ سر پہ مٹکا اٹھا کے کہاں جا رہی ہیں، مجھے دیجئے میں آپ کی ہیلپ کر دوں. وہ بیچاری رو پڑی. کیا بتاؤں، وہ جوگی ہے نا، یہ اسے ضرور دینا پڑتا ہے، اب میں چل بھی نہیں سکتی لیکن مجبوری ہے. اس نے ابھی بڑی سختی سے بندے بھیجے میرے پاس. ہم نے فرمایا اچھا چلو میرے پاس بیٹھ جاؤ. وہ بیچاری تھکی ہوئی تھی، بیٹھ گئی آپ کے پاس. آپ نے اس کے ساتھ گفتگو کی اور کہا سنو، جب اللہ کا ڈر دل میں آتا ہے نا، پھر سب کا ڈر ختم ہو جاتا ہے. اپنے دل میں اللہ کا ڈر لے آؤ اور یہ سب کا ڈر ختم کرو. یہ جوگیوں کے ڈر، ان کے ڈر یہ اپنے من میں مت بٹھاؤ، اللہ کا ڈر لے کر آؤ. باتیں بڑی اچھی لگی. بڑھیا کو یہاں دیر ہو گئی. جوگی نے چیلوں کو پھر بھیجا، جاؤ پتا کر کے آؤں ابھی تک آئی کیوں نہیں، دیر بڑی ہوگی. وہ جو ہی گزرے تو نظر پڑ گئی کہ بڑھی اماں تو بابا فرید کے پاس بیٹھی ہے. چیلے بھی آ گیا، تم یہاں کیوں بیٹھی ہو، گرو بلا رہے تمہیں. آپ نے فرمایا تم بھی بیٹھ جاؤ، کیوں اس پہ ظلم کرو، بیٹھو ذرا تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ پھر چلے جانا. اب بیٹھے فرمانے لگے سنو، ظلم سے روزی کیوں چھینتے ہو؟ یار کیا ان کے زبان کے اندر کیا مٹھاس ہے، ظلم سے روزی کیوں چھینتے ہو؟ مجھے یہ بتاؤ، تم آج اس بڑی اماں سے دودھ چھیننے کے لیے آ گئے ہو، زبردستی دودھ لے جا رہے ہو. بتاؤ جب تم پیدا ہوئے تھے تو اس وقت دودھ تمہیں کس نے دیا تھا؟ کس نے دیا تھا؟ جبکہ تم نہ ہاتھ ہلا سکتے تھے نہ پاؤں ہلا سکتے تھے، کس نے دودھ دیا تھا؟ کہنے لگے جی ہم نے ہماری ماں. تو تم نے کوئی زبردستی کی تھی؟ کہا نہیں. تو کہا اصل میں وہی اللہ ہے کہ جس نے اس وقت تمہیں روزی دی تھی اب بھی دے گا. آپ کی باتوں میں اتنی مٹھاس تھی. وہ بیٹھ گئے. گرو نے کہا یار نہ عورت آئی نہ چیلے آئے، گئے کہاں؟ وہ اٹھ کر جب آیا تو دیکھتا ہے کہ یہ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، عورت بھی اور چیلے بھی. کہنے لگا تم یہاں بیٹھے ہو؟ انہوں نے جس نے جب بابا فرید کو دیکھا تو اور غصہ آیا. میں منتر سے تم سب کو بھسم کر دوں گا، اڑا کے رکھ دوں گا. آپ نے فرمایا اچھا پڑھ منتر. کیا پڑھتا ہے تو؟ آپ نے جب جلال سے کہا وہ منتر بھول گیا اور بے ہوش ہو کے نیچے گر گیا. جب اٹھا تو وہ سمجھ گیا، وہ جوگی سمجھ گیا کہ یہ جادوگر نہیں ہے، یہ جادوگر نہیں ہے. وہ یہ اس بات کو سمجھ گیا، وہ آپ کا مرید ہوا. اور جب جوگی مرید ہو گیا پورا وجودن فتح. اب لوگ آتے آپ کے پاس، آپ ان کو تبلیغ کرتے، دین سکھاتے. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کے دین کو، ایمان کو پکا کرنے کے لیے کرامت دکھانا پڑتی. ایک عورت آ گئی، اس کا خاوند مر چکا تھا، وہ بیچاری بیوہ تھی، اس کی 3 بیٹیاں تھیں. اب وہ کیا کرتی؟ ایسی حالت میں بندہ گناہ کی طرف چلا جاتا ہے جب اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے، اور خاص طور پہ جب بیٹیاں جوان ہو جائیں. کہنے لگی بابا میری بیٹیاں جوان ہیں، میں شادی کیسے کروں؟ آپ نے فرمایا جا مٹی کا ڈھیلا لے کر آ. اس نے مٹی کا ڈھیلا اٹھایا اور آپ نے 3 مرتبہ کل شریف پڑھا، قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ، پھونک ماری. فرمایا جاؤ یہ سونے کا بن گیا، بیچو اور جا کے زیور بناؤ اور کھاؤ اور کھلاؤ. وہ عورت چلی گئی. تو یہ کرامات جو ہے وہ دکھانا پڑتی، لیکن استقامت، بابا فرید وہی استقامت کا یہ عالم ہے کہ آپ کا بیٹا قتل کر دیا گیا، آپ کا بیٹا عبداللہ قتل کر دیا گیا، مگر آپ نے بد دعا تک نہیں کی. آپ پر قاتلانہ حملے ہوئے. جب دیکھا دشمنوں نے، جس میں بڑے بڑے امیر اس آدمی کی ترقی بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو پھر حاسدین، ان میں عمرا بھی شامل ہیں، انہوں نے یہ چاہا کہ ان کو قتل کر دیا جائے. اب قتل کرنے کا منصوبہ کیا بنایا گیا؟ ایک درویش کو خریدا گیا، ملنگ کو. اس کو چاقو لے کے دی، خنجر لے کر دیا، کہا تجھے اتنے پیسے دیں گے کہ جب تو خانقاہ کے اندر تو گھس جا، جب تجھے موقع ملے تجھے مار ڈال. وہ ملنگ جو ہے وہ اپنے نشے میں دھت وہ خانقاہ کے اندر داخل ہو گیا. خانقاہ میں جب داخل ہوا اس وقت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سجدے میں تھے، اور نظام الدین سید نظام الدین والملت والاولیاء آپ جلوہ فرما تھے.
اور بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی عادت تھی کہ آپ جب کبھی نماز پڑھ چکتے تو نماز کے بعد بھی سجدے کے اندر سر رکھ کر پڑھتے رہتے. اس دن بھی آپ نے سجدے کے اندر ہی سر رکھا ہوا، نماز پڑھ چکے تھے. ملنگ جو ہے وہ ایک دم سے اندر داخل ہوا، قتل کا ارادہ ہے اس کا. وہ جب داخل ہوتا ہے تو سیدھا بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا، تو آگے آواز دیتا ہے تو بابا سجدے میں سے ہی بول اٹھے، کوئی ہے؟ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی خادم حاضر ہے. آپ نے فرمایا یہ ملنگ خنجر رکھتا ہے اور مجھے قتل کرنے آیا ہے. ابھی آپ نے سر سجدے سے اٹھایا نہیں، سجدے کے اندر ہی بول رہے کہ یہ مجھے قتل کرنے آیا ہے، اس کے پاس خنجر ہے. فوراً اس کو پکڑا گیا. پکڑا جب تو خنجر نیچے گر گیا، نیچے گیا. بابا نے اسے فرمایا دیکھو تم مجھے قتل نہیں کر سکتے، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر ڈالا. بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ یہ استقامت ہے. لیکن آپ نے اپنی تبلیغ کو جاری رکھا. دور دراز سے لوگ آتے، جو پڑھنا چاہتے انہیں پڑھایا جاتا. ملنگ وہیں رہتے، روحانی تربیت جو ہے، روحانی منازل جو ہے وہ طے کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بلندی عطا فرمائی کہ بادشاہ بھی قدم بوسی کے لیے حاضر ہوتے تھے. ملتان کا حاکم، دہلی کا حاکم جب وجودن میں غیاث الدین بلبن ہزاروں سپاہیوں کے ساتھ آیا، اس کی آرزو یہ تھی. اس وقت ہند کا بادشاہ سلطان ناصر الدین محمود تھا. اس کا دل تھا کہ میں بابا کی زیارت کروں، لیکن غیاث الدین بلبن نے یہ کہا کہ تم مت جاؤ، پہلے میں جاتا ہوں. بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو جب معلوم ہوا کہ غیاث الدین بلبن آ رہا ہے تو آپ نے کہا بھائی ہم باہر ہی نہیں نکلیں گے، ہمارا کیا تعلق بادشاہوں سے اور امراء سے ملنے کا، ہم نہیں ملیں گے. حضور آپ کی زیارت سے کسی کا بھلا ہو جاتا ہے تو آپ کیوں روکتے ہیں؟ آنے دیجیے، ملنے دیجیے. تو غیاث الدین بلبن میں بھی یہی عرض کرائی، لوگوں کو بھیجا حضور ہم صرف آپ کی زیارت کر کے چلے جائیں گے. پھر آپ مان گئے، مان لگے ٹھیک. ایک اونچی جگہ پہ آپ کو ٹھہرایا گیا. ہزاروں سپاہی یوں آتے، زیارت کرتے، گزر جاتے، زیارت کرتے چلے جاتے، زیارت کرتے چلے. آپ کے کپڑے مبارک آستین کو ہاتھ لگاتے، اور آپ کا لباس جو ہے وہ اتنی مرتبہ ہاتھ لگایا گیا کہ آپ لباس جو ہے وہ پھٹ گئے. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں پڑھتا تھا جامعہ نعیمیہ میں، مفتی محمد حسین نعیمی رحمۃ اللہ علیہ ان کے ظاہری حیات کے اندر خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ زیادہ نشین تشریف لائے. میں نام بھول گیا ہوں، وہ بہت چھوٹا تھا. جب وہ دادا صاحب گئے تو لوگوں نے اتنی مرتبہ ان سے ہاتھ ملایا کہ ان کے ہاتھ سے خون نکلنے لگ گیا تھا. تو بابا فرید کوئی آپ کے آستین کو ہاتھ لگاتے، جبے کو ہاتھ لگاتے، وہ پھٹ گیا. آخر میں آپ اندر تشریف لے گئے. غیاث الدین بلبن ہوا. آپ نے فرمایا ہم فقیروں کے پاس کیا لینے آئے؟ اس نے کچھ کاغذات یعنی یہ شہر ہیں، اس نے کچھ کاغذات دیے، کہا یہ شہر ہیں، یہ گاؤں آپ کے نام کرتا ہوں. آپ نے فرمایا ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے. کچھ اس نے نقدی دی. آپ نے فرمایا جاؤ جا کے خانقاہ میں ان کو تقسیم کر دو درویشوں کو. اس نے سر اپنا قدموں میں رکھ دیا. بابا نے کہا جاؤ، اللہ نے چاہا تو تم ہی بادشاہ بنو گے، اسی لیے چاہ رہے ہو جاؤ. لیکن جاتے ہوئے یہ کہا کہ فیاضی، سخاوت یہ اچھی عادت ہے. 664 ہجری میں ناصر الدین محمود کے بعد یہی بادشاہ بنا. آپ کی خانقاہ ایک یونیورسٹی کا درجہ رکھتی تھی جہاں مروجہ علوم اور تصوف کی تعلیم دی جاتی تھی. آپ غضب کے شاعر بھی. کچھ لوگوں نے تو اس بات کا انکار کیا کہ آپ شاعر نہیں ہیں، لیکن نہیں، آپ غضب کے شاعر. عربی میں بھی کلام بولتے تھے، فارسی میں بھی کلام بولتے تھے، لیکن پنجابی میں کلام بولا ہے اس میں اختلاف ہے. آپ دہلی میں رہے، فارسی میں کلام بولتے تھے، زبان فارسی کی تھی. ہانسی میں گئے، ملی جلی کلام آپ بولتے تھے. یہاں آ کے کہتے ہیں کہ پنجابی میں بھی آپ نے کلام کرنا شروع کیا. تو کچھ لوگوں نے جب تحقیق کری تو کہتے ہیں کہ آپ کا کلام جو ہے وہ محفوظ تو نہیں ہو سکا. البتہ گرو ارجن دیو نے آپ کے 130 اشعار گرو گرنتھ میں محفوظ کر لیے، لیکن یہ بات تحقیق کی روشنی میں غلط ہے. کہتے ہیں کہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ
کا کوئی کلام نہیں ہے. وہ کلام اصل میں ابراہیم کبریا المعروف فرید ثانی کا ہے. وجہ یہ ہے، ڈاکٹر ایوس راما کرشنا کا کہنا ہے کہ یہ بابا فرید کا نہیں، کیونکہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے بابا گرو نانک کی اور گرو ارجن کی کوئی ملاقات نہیں ہے. یہ گرو ارجن جو ہیں، اس کا بڑا احسان ہے اس گرو کا سکھوں کے اوپر کہ اس گرو نے سارا کلام جو تھا بکھرا ہوا وہ سمیٹ کر اس میں گرو گرنتھ میں جو ہے نا وہ شامل کر دیا. اور آج لوگوں کو پڑھنا آسان ہو گیا. ابھی آپ لوگوں نے کلام سننا ہو تو بابا فرید الدین گنج شکر، فریدہ کا کلام آتا ہے، وہ فرید ثانی ہے. یہ تحقیق جو ہے وہ یہ کہتی ہے، ان کا کلام جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے: جو تے مارن مکیاں تینہ نہ ماری گھم، اپنے گھر جائیے پیر تینہ دے چم. یہ آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں. جو تمہیں مکے مارتے ہیں تم انہیں مکے نہیں مارو، بلکہ پہلے ان کے پاؤں چومو اور پھر اپنے گھر چلے جاؤ، سر جھکا کے عاجزی کا اظہار کرو. تو اس طرح کا بہت سارا کلام جو ہے وہ آپ کو وہاں ملے گا. جب بھی گرو یہ کیا کہتے ہیں گردوارے کے اندر کلام پڑھا جاتا ہے تو ان کا کلام جو ہے وہ بہت پڑھا جاتا ہے، اس کے معانی ہیں، لیکن وہ کلام جو ہے وہ اصل میں بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا نہیں. سب سے زیادہ خواجہ آپ نے بنائے. وصال آپ کا ظاہر ہے، جس نے دنیا میں آنا ہے اس نے آخر جانا بھی ہے. محرم کی 5ویں تاریخ ہے، عشاء کی نماز ادا کر چکے ہیں، قرآن کی تلاوت میں مشغول ہوئے. حاضرین سے کہا جاؤ مجھے تنہا چھوڑ دو. نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد استخراق میں چلے گئے. واپس آئے تو پوچھتے ہیں کیا میں نے نماز ادا کی ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں ادا کر لی ہے. فرمان لگے تو دوبارہ ادا کرنے میں کیا مذائقہ ہے؟ پھر ادا کی، پھر استخراق میں چلے گئے، پھر اٹھے، کہنے لگے نماز ادا کر لی ہے؟ کہا ہاں. تو فرمان لگے دوبارہ ادا کرنے میں کیا حرج ہے؟ پھر ادا کی. 3 مرتبہ عشاء کی نماز کو آپ نے ادا کیا. اور پھر آخر جب سجدے میں گئے یا حی یا قیوم کی آواز آئی اور بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ خالق حقیقی سے جا ملے. اور آپ کو اسی جگہ پہ دفنا دیا گیا جہاں آپ عبادت اور ریاضت کیا کرتے تھے. میں خصوصی طور پہ اس دفعہ جب پاکستان گیا تو میں وہاں جانے نہیں دیتے. مجھے چادر چڑھانا تھی، پھول چڑھانا تھے، تبرک تقسیم کرنا تھا، تو وہ اوپر نہیں لے جانے دیتے. بہت چیکنگ کہتے کہ کوئی چیز اوپر نہیں جائے گی. لیکن وہ میرے ڈرائیور نے پھر انہیں بولا تو پھر انہوں نے اجازت دے دی. بعد میں پھر عملے کو پتہ چل گیا، جب میرا معلوم ہوا تو سارا عملہ آیا. سارا عملہ پھر مجھے انہوں نے چادر دی بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی.
یاد رکھیے گا وہ پردے کے اندر ان کی جو ہے وہ قبور ہیں، اور قبرستان ان کے خاندان کا وہ. پھر وہ مسجد اولیاء کے اندر جہاں اولیاء کرام رکا کرتے تھے، بیٹھتے تھے، آپ کی محفلیں ہوتی تھی، وہاں میں نے 2 نفل جو ہیں وہ ادا کیے. اس کے بعد پھر وہ جنتی دروازہ جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ محرم میں کھلتا ہے، لیکن انہوں نے خصوصی طور پر عملے نے جو ہے وہ میرے لیے دروازہ کھولا، میں نے اسے ہاتھ لگایا. یہ جو بہشتی دروازہ ہے اس کے بارے میں اکثر لوگوں کو جو ہے وہ اعتراض رہتا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ بہشتی دروازہ یہاں خواجہ نظام الدین والملت والاولیاء نے اس جگہ کے اوپر اللہ اکبر جل شانہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا. یہ بات یاد رکھیے گا. اور اکثر لوگ بہشتی دروازے کے اوپر اعتراض کر دیتے ہیں، لیکن پیر میر علی شاہ اللہ اکبر جل، پیر میر علی شاہ صاحب کا خاص طور پر تعلق رہا ہے. اور میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ یہ جو بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان ہے نا، یہ پھر ایک دور میں آ کر انہوں نے بایعت کر لی پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ. یہ آپ بات یاد ہے. اسی لیے پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ سالانہ عرس کے اوپر جو ہے وہ وہاں جایا کرتے تھے. ان کے جو سجادہ نشین ہیں ابھی بھی جو ہیں دیوان صاحب، میں نے ملاقات کی ہے ان سے، ہالیڈے ان لاہور کے اندر مشائخ کانفرنس تھی، میں تھا، قاری صداقت صاحب، اس کے علاوہ سارے مشائخ تھے. تو وہاں آئے تو میں نے ان کو جب دیکھا تو میں نے ان کا ہاتھ چوما، میں ان سے ملا. یہ بھی سعادت مجھے جو ہے وہ حاصل ہے. تو پیر میر علی شاہ صاحب ایک بڑی زبردست جو ہے وہ دلیل دیا کرتے تھے. کہتے سنو، قبر جو ہوتی ہے وہ روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار. یہ روزہ، یہ جو قبر ہوتی ہے یہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہوتی ہے، صحیح ہے، یا دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوتی ہے. تو یار جب ایک مومن کی قبر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہو سکتی ہے تو دروازہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ جنتی دروازے کے اوپر اعتراض ہے اور اس کی قبر تو پورا جنت کا باغ بن چکا ہے. خیر، ایک عقیدت اور احترام ہے. تو اس دروازے کے اوپر بھی میں وہاں گیا. تو باہر جب میں نکلا ہوں تو لوگ جو ہیں وہ قریب آئے، دعا کیجیے ہمارے لیے. تو کچھ تو دم کروانے کیا. میں کہ اتنی بڑی ہستی میں تم آئے ہو، ہمارے دم کا جو ہے وہ کہاں ہوتا ہے. میں نے وہاں فاتحہ پڑھی، یہاں بھی میں نے جب سے ریسرچ کر رہا ہوں ان کے لیے فاتحہ میں نے پڑھی. آپ بھی ان کے لیے فاتحہ پڑھ دیجئے. اجازت دیجئے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.